نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير إلهي آمين جی آج انشاءاللہ پارہ نمبر 24 پارہ ہے فمن اظلم اس سے ہم انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے. سورۃ زمر ہے اور سورۃ زمر کی آیت نمبر 32 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین. فرمایا کہ اس سے بڑھ کر بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، اللہ پر جھوٹ بولے اور سچا دین یعنی کہ دین اسلام جب اس کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے. کیا ایسے کافروں کے لیے ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ سے وہ بات منسوب کرے جو کہ حقیقت میں نہیں ہے. یعنی اللہ کا کوئی بیٹا، اللہ کی کوئی بیوی، ایسی کوئی بات اپنے منہ سے نکالے جو کہ حقیقت نہیں ہے. یہ ظلم ہے اللہ پر ایسا جھوٹ باندھنا. یا پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی بات منسوب کرے جو اس نے نہیں کہی نہیں، بغیر علم کے بات کرے. کیونکہ اکثر لوگ بات کرتے ہیں نا کہ بات کر جاتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے. وہ تو اللہ کا کلام ہے نا، قرآن میں نہیں لکھا ہوتا. تو اپنی بات میں اثر پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے. تو اس میں وجہ کیا؟ اور حالانکہ وہ ایسی کوئی آیت جو ہے نہیں ہوتی. اب کیونکہ بے علم لوگ ہوتے ہیں، وہ اسی انسان کی بات پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ واقعی قرآن میں لکھا ہوگا. کوئی جا کر تحقیق نہیں کرتا. ہم سب علم کی کمی کی وجہ سے نا، تو کوئی بھی کسی کو آرام سے جو ہے وہ اس طرح بہکا لیتا ہے. لیکن اگر ایسی کوئی بات کی جاتی تو اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. اور اللہ نے کیا کہا؟ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو میرے ساتھ ایسی بات منسوب کرے جو کہ جس کا حق سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا پھر ایسی بات منسوب کرنا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بخشے گا نہیں، یا اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں ڈال دے گا. یہ سارے فیصلے اللہ کے ہیں. ہم اپنی مرضی سے یہ لیبلز کسی کو نہیں لگا سکتے. تو اگر ہم ججمنٹل ہو کے یہ بات کریں، ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ظلم ہے. کیوں ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی اتھارٹی خود سے قائم کریں، اللہ کے بارے میں وہ بات کریں جو کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے. تو بغیر علم کے اللہ پر بات کہنا جو ہے وہ دراصل سراسر جھوٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا ہے؟ یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور پھر انجام بھی بتا دیا کہ ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم بات کریں نا، تو قرآن سے اگر کوئی ریفرنس دینا تو اوتھینٹک ریفرنس دیں. اگر کوئی حدیث قدسی ہم پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، تو دیکھ کر اس کو جو ہے نا، کیونکہ سوشل میڈیا پر جو ہے آپ اس قدر جھوٹ عام ہو چکا ہے کہ اپنی طرف سے تو اپنی دانش میں تو نیکی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بڑا خوبصورت پیغام شیئر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہوتی ہے، نہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی کوئی حدیث ہوتی ہے، اور نہ ہی عام طور پہ کسی جو ہے نا خلفاء کا قول بھی اسی طریقے سے اسی نام پہ کر لیتے ہیں. لیکن اللہ اور رسول کے بارے میں خاص احتیاط کریں کہ وہ جھوٹ ہوتا ہے. پھر فرمایا جو سچے دین کو لائے اور اس نے اس کی تصدیق بھی کی تو یہی لوگ متقی ہیں. یعنی جو لوگ سچے دین کو لائے یعنی پیغمبر، اور جس نے اس کی تصدیق کی ان کے فالوورز، یہی لوگ پارسا ہیں، یہی لوگ متقی ہیں، یہی اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. کہ یہ لوگ جو مان لیتے ہیں نا حق کو، اور جو سچا دین لانے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے ہیں، یہ نیک بھی ہیں اور اللہ کے پاس ان کے لیے بدلہ بھی ہے. ان کے لیے اللہ کے پاس ہر وہ چیز ہے جو وہ چاہیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی بہترین مہمان نوازی کا جو ہے اجر تیار کر رکھا ہے، اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے. ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. محسن کون ہوتا ہے؟ احسان کرنے والا. اور احسان کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر کام کو اس کی خوبی بہترین طریقے پر کرنا. یعنی دیکھیں ہم عبادت کریں تو احسان کے درجے پہ کریں. حدیث جبریل ہے، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل ایک انسان کی شکل میں آئے تھے. انہوں نے پورا جو دین ہے نا اس میں پوچھ لیا تھا. ایک حدیث مکمل، بڑی حدیث ہے طویل. اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احسان کیا ہے، سوال کیا تھا نا. اور وہ سوال کرتے جاتے تھے تاکہ صحابہ جتنے بھی مجلس میں ہیں وہ دین کو جان لیں مکمل. تو انہوں نے قیامت
کے بارے میں بھی پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھے علم نہیں ہے. احسان کے بارے میں پوچھا، پہلے ایمان کے بارے میں، پھر اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت تم اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے. یعنی ہمیں عبادت میں یہ شعور ہونا چاہیے. ہم نماز بھی پڑھے نا تو اللہ کو اس طریقے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے نا کہ ایسے پڑھو جیسے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے سامنے ہے، تم دیکھ رہے ہو. سب سے پہلا درجہ تو یہ کہ تم دیکھ رہے ہو. تمہیں یعنی ہم نے اللہ کو آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن یہ شعور رکھیں، نیچے ہماری نظریں ہیں سجدے کی طرف، لیکن ہم یہ شعور رکھیں کہ وہ سامنے ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور ہم احساس دیکھیں، ہم اگر نیچے جھکائے بھی ہو نظریں، کوئی ہمارے پاس بیٹھا ہو یا کھڑا ہو، ہمیں احساس ہوتا ہے نا، اور ہمیں ایگزیکٹ پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں ہے. پیچھے ہے تو پیچھے کا بھی پتہ چل جاتا ہے، سامنے کس جگہ پر کھڑا ہے، بے شک ہماری نظریں نیچے ہوں تو اللہ تعالیٰ کا یہ احساس رکھیں کہ وہ سامنے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ پاتے تو کیا کرو، یہ احساس تو رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اتنا تو انسان کے لیے آسان ہے نا کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ متوجہ ہے، وہ بات سن رہا ہے. تو اگر انسان اس لیول پر عبادت کرے تو یہ احسان کی عبادت ہوگی، وہ نمازیں بھی ہوگی، محسنین کی نمازیں ہوں گی. تو پھر اتنی بہترین ہمیں رہنمائی مل گئی حدیث جبرائیل کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور اس سوال کے ذریعے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم عبادت میں احسان کیسے کر سکتے ہیں. کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں نا، اب اس کے علاوہ نماز کے علاوہ آپ دیکھیں صدقہ کر رہے ہیں تو احساس رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کو میں نے دینا ہے. تو پھر کیا ہے، وہ صدقہ بھی بہترین ہو جاتا ہے نا، وہ پھر ہماری ردی اور پرانی چیزیں نہیں ہوتی. ہمیں پتہ ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے ہاتھ میں جانا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا طریقہ تھا، جب مال اللہ کے راستے میں دیتی تھی، جو چیز دیتی تھی اس کو خوشبو لگا دیتی تھی. کیوں لگاتی تھی؟ کہ وہ کہتی تھی یہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں جانا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں جانا ہے، میں اسے خوشبو لگا رہی ہوں. یہ ان کا طریقہ تھا. اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے صدقے کو اپنے دائنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اور حدیث بتاتی ہے اللہ کے دونوں ہاتھ دائنے ہیں، دونوں دائیں ہاتھ ہیں. لیکن وہ کیسے ہاتھ ہیں اس کا ہمیں تصور کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاتھ ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث کے ذریعے، قرآن کی آیات کے ذریعے پتہ چلتا ہے. تو حضرت عائشہ کا یہ طریقہ تھا. تو ہم بھی دیکھیں نا عبادت میں احسان کیسے کرنا ہے. جب عبادت میں احسان یہ کر کے سمجھ کے کریں کہ صدقہ دینا ہے تو میں اللہ کو دے رہی ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں کون سا کھانا نکال کے کسی کو دے رہی ہوں، میں کون سا سوٹ کسی کو دے رہی ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، سامنے دیکھ رہا ہے وہ مجھے. جب یہ احساس آ جائے گا تو صدقے بھی جو ہے محسنین والے ہو جائیں گے. ہر چیز جو ہے ہماری محسنین والی ہو جائے گی، کوئی ردی چیز نہیں ہوگی، عبادت کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی. تو احسان کے درجے پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، پھر متقی لوگوں محسنین کے لیے تو جنتیں ہیں نا، جو اچھے درجے کی نیکیاں لے کر آئیں گے تو ان کو اچھے درجے کی جنتیں بھی ملیں گی. پھر فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے عمل کو دور کر دے اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پوچھ رہے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی کتنا بڑا سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے کہ کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں. یعنی جب تم حفاظت چاہتے ہو، میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں. جب تمہیں رزق چاہیے، کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں. جب تم پکارتے ہو عبادت دعاؤں کے لیے تو کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں دعاؤں کو پورا کرنے کے لیے. یعنی اس ایک سوال میں سارے ہی سوال ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں اب اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کر پھر یہاں وہاں جاتا ہے اور سہارے تلاش کرتا ہے. پھر فرمایا یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے کے لیے تو کوئی بھی نہیں ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، کوئی بھٹکا نہیں سکتا اس کو. کیا اللہ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ یقیناً یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے. یعنی واقعی کہیں گے کہ اور تو کوئی نہیں بنا سکتا اتنی بڑی کائنات. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو کیا، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یعنی یہ جو تمہارے جو معبود ہیں، اگر اللہ تعالیٰ میرے لیے کسی کا یا تمہارے لیے کسی برائی کا ارادہ کر لے تو یہ معبود ہٹا سکیں گے؟ ان میں اتنی طاقت ہے کہ تم ان کو الہ مان رہے ہو؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ یعنی جو مجھے نبوت ملی ہے تو تمہارے معبود روک سکتے ہیں؟ مجھے قرآن مجید کی صورت میں اتنا بڑا معجزہ مل رہا ہے، ایک کتاب مل رہی ہے، تمہارے معبود اس کا آنا روک سکتے ہیں؟ تو ان کے اختیار میں تو کچھ نہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے کہ مجھے تو اللہ ہی کافی ہے.
اور علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں، یعنی جو توکل کرنے والے ہیں وہ صرف ان کا بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ فرمائیے کہہ دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، ابھی ابھی تم جان لو گے، یعنی سب اپنے اپنے عمل کرتے جاؤ۔ کیونکہ مشرکین مانتے نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا، ان سے کہو کہ ٹھیک ہے کرے جاؤ ایسے کام، ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت اصل میں ہے کیا، کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر ہمیشہ ہمیشگی کی مار اور سزا ہوتی ہے، یعنی کس کو ملے گی سزا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے، بس جو شخص سیدھے راستے پر آ جائے یہ اس کے اپنے لیے فائدہ ہے، اور جو گمراہ ہو جائے تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا، آپ بتا دیجئے اگر یہ نہیں مانتے تو پھر اس کا وبال انہی پر ہے، آپ ان کے مکلف نہیں ہیں، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو دیکھیں ہمارے پاس بھی اس میں ایک عمل کا نقطہ کیا ہے کہ ہمیں جو اچھی بات پتہ چلتی ہم دوسروں کو ضرور بتائیں، کیونکہ ہمارے پاس علم کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، میرے سے لے کر پہنچا دو خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اس طریقے سے کیا ہے، آپ کو کوئی اچھی بات، ہمیں اچھی بات پتہ چلتی، کوئی آیت ہے، کوئی ایسا پیغام ہے قرآن میں، ہم وہ حکم پڑھتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بھی کچھ نیا تھا، ہم اس کو اس اینگل سے جانتے نہیں تھے، تو اپنے گھر والوں کو بھی اس کے ساتھ بھی شیئر کریں، اپنے ساتھیوں، اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، کیونکہ سب نے دیکھیں سوشل میڈیا پہ ایسے نا گروپس تو بنائے ہوئے ہیں نا اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، وہاں وہ بات شیئر کر دیں تو کیا ہوگا، آپ کا وہ جو دعوت کا کام ہے وہ پہنچ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کسی نے وہ بات بھی اس اینگل سے نہ سن رکھی ہو اور اس کو وہ پتہ چل جائے، یا پھر اس تک ابھی وہ حق نہ پہنچا ہو، وہ آیت اس تک پہنچے اور اس کے دل کا راستہ کھل جائے، اس کو وہ نور مل جائے، وہ اس پر عمل کرنا شروع ہو جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ تو کیا کہا ہے، بتائیں ضرور۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بتاتے ہیں تو اگلے بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، باقاعدہ برا مان جاتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ آرام سے پہنچا دیجئے، کیونکہ اس کے بعد ہم پر حجت تمام ہو جائے گی۔ ہم امت وسط ہے نا، میراث ہے، اس ہماری اس کتاب کے وارث سے ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا کام تو آگے پہنچانا ہے، چھوٹی چھوٹی صورتوں میں اپنی کیپیسٹی میں جیسے پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر کیا ہے، یہ ان کے لیے پھر جو ہے اس میں مشکل ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہوتا ہے اللہ انہیں تو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت ساری نشانیاں ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے، وفات صغرا کہا گیا ہے۔ موت اس وقت ہمارے اوپر جزوی طور پر موت طاری ہوتی ہے اور ہم کتنے شوق سے سوتے ہیں نا، موقع ملے اور ہم سو جائیں، یعنی اور میری نیند کتنی اچھی ہوتی ہے، کتنی پیاری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں ہمیں حقیقت بتائی ہے کہ یہ تمہاری موت جو ہے وفات صغرا، یہ موت کی ایک قسم ہے۔ اب یہ کیوں ہوتی ہے، دیکھیں موت کی قسم کیوں کہا گیا ہے کہ انسان اپنے ارد گرد سے غافل ہو جاتا ہے، موت میں بھی تو ہو جاتا ہے نا، جب حقیقت میں موت آتی ہے تو میت سامنے پڑی ہوتی ہے، اس کے سامنے جو مرضی کہہ لیا جائے، جتنا مرضی رویا جائے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جب یہ وفات صغرا موت کی بہن نیند اس لیے ہے کیونکہ اس جزوی طور پر روح نکال لی جاتی ہے، پارشلی نکال لی جاتی ہے، اور یہ حقیقت ہے، قرآن بتا رہا ہے نا، تو یہ حق بات ہے کہ ہماری ایک روح جو ہے اس کا کچھ حصہ پارشلی چلا جاتا ہے اوپر، اللہ تعالیٰ اس کو نکال لیتے ہیں اور پھر وہ جہاں چاہے اللہ کے حکم سے سیر بھی کرتی ہے، یعنی اس کو جہاں اس نے ٹریول کر، بعض اوقات آپ خواب دیتے ہیں، آپ کسی شخص سے ملاقات بھی کر لیتے ہیں، بعض لوگ اپنے کسی، اب ایسا نہیں کہ وہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ہم مرے ہوں اس سے ملاقات ہو جاتی ہے، کیا وہاں پہ سیر کر کے آئیں، برزخ میں تو جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم سے روح سیر کرتی رہتی ہے جہاں بھی اللہ کا اذن ہو، اور بعض اوقات کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، کچھ چیزیں بالکل نہیں یاد رہتی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ روحیں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزوی طور پر نکال لیتے ہیں، تو پھر انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب دیکھیں کوئی کیڑا مکوڑا پاس ہے، اگر وہ آ کر کاٹنا چاہے وہ تو بعد میں پتہ چلے گا نا، جب آپ، کیونکہ جزوی طور پہ جب تکلیف کا احساس ہوتا ہے تو انسان اٹھ کر بھی بیٹھ جاتا ہے، تو وہ ایک پارشلی غفلت ہے کہ انسان کو بعض اوقات اتنی گہری نیند ہوتی ہے، پاس چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کوئی آواز ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو یہ کہ یہ ایک موت کی قسم ہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود اس حق کو بیان کیا ہے، اور کیا کہا، جن پر حکم ہو جاتا ہے نا مکمل موت کا تو ان کی پوری روح نکال لی جاتی ہے، یعنی ان کی باقی بھی سوتے تو ہیں وہ اپنے بستر پہ، پہلے پارشلی ہی نکالی جاتی ہے، پھر جس وقت اصل میں مکمل روح نکالنے کا حکم ہوتا ہے تو فرشتے نکال کر لے جاتے ہیں۔ اب یہ جو مکمل روح نکالی جاتی ہے اس کے لیے ملک الموت آتے ہیں، یہ جو پارشل کے لیے تو نا اس میں فرشتے آ کر نہیں نکالتے، وہ اللہ کے حکم سے خود ہی چلی جاتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے نا، اذن ہوتا ہے، لیکن وہ جو مکمل موت ہے، جو جسم سے روح کا مکمل جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے،
وہ جو ہے وہ اس کے لیے پھر فرشتے مکمل آتے ہیں، اور جو حکم ہے جیسے حدیث میں رہنمائی ہے، تو کیا کہا جن کی پھر موت مکمل آ جاتی ہے تو ان پر موت کا حکم لگ جاتا ہے۔ اب وہی سوتا سوتا بندہ، ایسا نہیں کہ اس کو پتا نہیں چلتا ہوگا کہ ملک الموت آئے ہیں، فرشتے آئے ہیں، کیونکہ یہ تو ہر انسان کے لیے، اچھی روح کے لیے اچھی خوشخبری ہیں، بری روح کے لیے بری۔ تو دیکھیں اس کو پتہ ہی نہیں اس پاس والوں کو نہیں پتا چلتا، وہ سوتے سوتے چلا گیا، لیکن وہ اس پورے عمل کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کو پتا چلتا ہے کب فرشتے آئے، کب اس کی جان نکالی جا رہی، کس طریقے سے نکالی جا رہی ہے، یہ تو اس کو پتا چلتا ہے، کیونکہ موت تو ہر ایک کے لیے برحق ہے، اس کی نفس، اس کے جو ذائقہ ہے وہ ہر ایک نے چکھنا ہے، تو وہ پھر اپنے ہوش و حواس میں چکھتا ہے۔ دیکھیے ہمارا پیارا بعض اوقات کتنے لوگوں کے پیارے ہوتے ہیں، سامنے بیٹھے بیٹھے ایک دم سے ختم ہو جاتے ہیں نا، تو اس وقت بھی نہیں پتا چلتا نا، پاس بیٹھنے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ فرشتے آئے ہیں، لے کے چلے گئے، اس وقت فرشتوں نے اس سے کیا مکالمہ کیا، کسی کو نہیں پتا چلتا۔ تو یہ حق ہے، یعنی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے شعور میں لانا ہوتا ہے دنیا میں ہمارے، وہ اللہ تعالیٰ لے آتے ہیں، جس چیز کو ہم اللہ تعالیٰ نے غیب میں رکھنا، پردے میں رکھنا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پردے میں رکھتے ہیں۔ یہ صرف اسی کو نظر آتا ہے جس کی موت کا مکمل وقت آ جاتا ہے، اور جن کا حکم آ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں کہ جب تک تمہاری مکمل موت نہیں آئے گی یہ روح واپس چلی جائے، پھر ہم ہر روز سو کر اٹھتے ہیں رات کو۔ پھر فرمایا اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، لوگ سوچیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ یہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ روز تمہیں موت دیتا ہے، روز تمہیں زندہ کرتا ہے، یعنی جزوی طور پہ تو روز تمہیں مارتا ہے، روز تمہیں جگاتا ہے، تو اسی طریقے سے وہ جب چاہے تمہیں مکمل بھی فوت کر سکتا ہے، اور جب چاہے تمہیں مکمل اٹھا سکتا ہے، یہ نشانی ہے اس کی۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں، اگرچہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور عقل نہ رکھتے ہوں، یعنی جنہیں وہ سفارشی بنا رہے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، وہ تو کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ کیسے اللہ پر یہ بات باندھ رہے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے؟ یہ بھی تو اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے نا۔ اب آپ ایک طریقے سے دیکھیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، یعنی ہم ان بزرگوں سے جا کر اس لیے منتیں مانتے ہیں کہ ہماری سفارش کریں گے، ہم دعائیں کرتے ہیں کیونکہ یہ دعائیں قبول کریں گے، یہ بھی تو جھوٹ باندھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ اللہ کے پاس کیسے سفارش کریں گے؟ اللہ تعالیٰ جسے اجازت دے گا اس کے لیے کریں گے نا۔ تو اب کیا ہے، ان سے پوچھو کہ اگر یہ کوئی اختیار ہی نہ رکھتے ہو، نہ عقل رکھتے ہو، یہ جو بت ہیں یہ تو خیر بالکل ہی نہیں اختیار رکھتی، کیسے تمہیں بخشوائیں گے؟ کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے، تمام آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا کسی اور کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی کہ منافق کا اور کافر کا دل اللہ کے ذکر سے تنگ ہوتا ہے، مومن کا دل خوش ہو جاتا ہے، کھل اٹھتا ہے، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی خشیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ جبکہ کافر کیا کہتے ہیں، یہ ٹاپک کب ختم ہوگا؟ اور منافق اسپیشلی، کیونکہ منافق بیٹھ جاتا ہے نا ایسی مجلسوں میں، کافر تو عام طور پہ ایسی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے، اور ان کو کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ تو ذکر کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں سننا، یعنی مکمل اگنور کر دیتے ہیں، ان کا دل گھٹ جاتا ہے۔ اور منافق کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ منافق جب ایسے لوگوں میں بیٹھا ہوتا ہے یا ایسے لوگوں سے وہ بات ان کو بتائی جاتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے، اس کا دل تنگ ہوتا ہے، اس کے علاوہ آخرت کا ذکر نہیں سننا چاہتے۔ ہم میں سے تو ویسے دیکھیں، ہم میں سے اکثر لوگ آخرت کا ذکر نہیں سننا چاہتے نا، موت کا ذکر تو کوئی بھی نہیں سننا چاہتے ڈر کی وجہ سے، حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اسے یاد کرو، تو کیا ہے، جن کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا وہ موت کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے، منافق ہو یا کافر ہو، وہ کیا کرتے ہیں، غیر اللہ کی بات ہو، کسی ٹی وی چینل کا ذکر ہو، کوئی کہانی سنانی ہو، کسی بھی قسم کی کچھ گپے لگانی ہو، کوئی غیبت کرنی ہو، کسی کانسرٹ میں جانا ہو، لمبی شاپنگ کرنی ہو، ہینگ آؤٹ کرنا ہو، ریسٹورینٹس میں جا کر گھنٹوں بیٹھنا ہو، تو ان کے دل کھل اٹھتے، وہاں تو کبھی بھی وہ بوریت کا شکار نہیں ہوتے، لیکن اللہ کا جب ذکر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بور ہوتے جاتے ہیں۔ تو کیا ہے، ان کے دل، یعنی کافر اور منافق کا یہ حال ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر پہ ان کے دل تنگ ہوتے ہیں، گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اندر گھٹن اضافہ ہو جاتی، پہلو بدلتے کہ کیا ہوگا، یعنی کب ختم ہو۔ اور جو مومن ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ خوش ہوتا رہتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے اور بھی علم کی جو ہے وہ باتیں پتہ چلے، میں اللہ کا ذکر کروں۔ اور آخرت کا ذکر جو ہے پھر، کیونکہ آخرت کا یقین نہ رکھنے والے آخرت سے پھر بھاگتے ہیں کہ آخرت کی بات بھی نہ کی جائے، ان کے ساتھ موت کی بات بھی نہ کی جائے۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ کروائے گا جن میں وہ باہم الجھ رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ کر دیں گے جو لوگ دنیا میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے، اور ساتھ اس کے اور بھی ہو، تو وہ
تو بھی وہ بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں. یعنی جتنا کچھ ان کے پاس ہے وہ بدلے میں دینا چاہیں گے عذاب سے بچنے کے لیے، لیکن ان سے لیا نہیں جائے گا. ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ دینا چاہیں گے لیکن ان سے لیا نہیں جائے گا. ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا انہیں گمان بھی نہیں ہوگا. دنیا میں تو رشوتیں چل جاتی ہیں نا، آخرت میں رشوتیں نہیں چلیں گی. دنیا میں تو جن کے پاس اثر و رسوخ ہوتا ہے نا، وہ قتل کر کے بھی چھوٹ جاتے ہیں. تو آخرت میں نہیں ہوگا. آخرت میں جس نے جو ظلم کیا وہ اللہ کے پاس پورا پورا بدلہ پائے گا. کوئی سفارش، کوئی نسب نامہ، کسی کا بڑا اثر و رسوخ، کسی قسم کا کوئی جینیس انسان یا دنیا میں کوئی کتنے بھی بڑی شہرت رکھتا تھا، وہ کوئی چیزیں کام ہی نہیں آئیں گی. دنیا کی ڈگریاں کام نہیں آئیں گی، دنیا کا بینک بیلنس کام نہیں آئے گا. دنیا میں کوئی بہت اولاد اور مرتبے والا تھا، کسی قبیلے کا سردار تھا، کسی جگہ کا وڈیرا تھا، کسی جگہ کا پیر تھا، کچھ کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ سارا کچھ بھی دینا چاہیں گے نا، کچھ بھی نہیں لیا جائے گا. ان کو وہاں سے پکڑا جائے گا جن کا ان کو پتہ بھی نہیں تھا، ان کو گمان بھی نہیں تھا. فرمایا جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس چیز کے ساتھ وہ مذاق کر رہے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا. یعنی قیامت کا مذاق اڑا رہے تھے، عذاب کا مذاق اڑا رہے تھے، تو وہ انہیں آ جائے گا. فرمایا انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے. پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتے ہیں تو کہنے لگتا ہے یہ تو مجھے میری قابلیت کی وجہ سے ملی. بلکہ یہ تو آزمائش ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ بندے کی اپنے مخلوق کی نفسیات سے واقف ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ ہے انسان کا حال. جب تکلیف پہنچتی تو کیا کرتا ہے، پکارتا ہے یا اللہ میری مدد کر، اور پھر اس کے بعد دعائیں کرتا ہے. جب نعمت دے دیتے ہیں تو کیا کہتا ہے، یہ اس کا کریڈٹ خود لینا شروع ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے نہیں آئی، یہ تو میں نے یہ کام کیا تھا تو آئی، میں نے اتنی محنت کی تھی تو یہ مجھے ملا، میں نے اتنی دعائیں کی تھی، دعائیں قبول کرنے والا بھی وہی ہے، محنت کے صلے میں دینے والا بھی وہی، راستے کھولنے والا وہی ہے. تو کیا کہتا ہے، اپنی محنت کو کریڈٹ دینا شروع ہو جاتا ہے. میں نے صبح سے شام محنت کی تو یہ ہوا، میں نے ڈگری لی تھی تو مجھے یہ ملا. تو اللہ نے کیا کہا، یہ کریڈٹ ہی اپنے آپ کو دینا شروع ہوتا ہے. حالانکہ وہ نعمت تو انعام کے آزمائش کے طور پہ اسے دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اب مانگ رہا تھا نا، اب دے دی، دیکھو اب کیا کرتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے یا نہیں، اللہ کو اس کا مالک سمجھتا ہے کہ نہیں، من جانب اللہ سمجھتا ہے کہ نہیں، یا خود اترانا شروع ہو جاتا ہے. تو انسان کا تو حال ہی ہے یہ. دیکھیں ہر کوئی پھر کیا کرتا ہے، اپنی نعمت پر اتراتا ہے، میری قابلیت، میں، میرا، یعنی کریڈٹ ہی خود لیتا ہے. اللہ نے کیا کہا، یہ آزمائشیں ہوتی ہیں وہ نعمتیں. انسان کو ڈر کر رہنا چاہیے. نعمت آزمائش ہوتی تو اس کو کیسے انسان اس میں سرخرو کیسے ہو کہ جب نعمت مل جائے سارا کریڈٹ اللہ کو دے. ہادہ من فضلی ربی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وما توفیقی الا باللہ، ہم نے کوئی اچھی بات بتا دی تو یہ اللہ کی طرف سے. اللہ نے ہمیں علم دے دیا تو اللہ کی طرف سے. اللہ نے ہمیں نعمت دے دی تو اللہ کی طرف سے ہے. اس کے بعد کیا کرے، اس کو اللہ کے راستے میں بھی لگائے، شکر بھی کرے، اعتراف بھی کرے، خود دل سے بھی کرے اور دوسروں کے سامنے بھی کرے، کریڈٹ خود نہ لیتا پھرے. پھر فرمائے ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے ہیں، بس ان کی کاروائی ان کے کچھ بھی کام نہیں آئی. یعنی ایسے لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں ہر جنریشن میں. پھر ان کی ہوئی تمام برائیاں ان پر آ پڑیں. ان میں سے جو بھی گناہ گار ہیں ان کی ہوئی برائیاں بھی اب ان پر آ پڑیں گی. یہ ہمیں ہرا دینے والے نہیں ہیں. فرمایا کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے. ایمان لانے والوں کے لیے تو اس میں بہت نشانیاں ہیں. فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کیا کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے میرے بندوں کو کہہ دیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، زیادتی کر لی ہے یعنی گناہ کر کے، تو تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو جاؤ. یقیناً اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بہت بخشش کرنے والا اور بڑی رحمت کرنے والا ہے. یعنی بندوں کو امید دلا دی گئی، ان کو اللہ کی طرف متوجہ. اللہ نے خود کہا، کتنے پیار سے کہا، اے میرے بندو، یعنی اپنی طرف نسبت کر دی کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو تو نا امید تو نہ ہو. تمہارا رب تو غفور الرحیم ہے، تمہارا رب تو بخشنے والا ہے، وہ تو تمہاری توبہ کا انتظار کرتا رہتا ہے، تم نا امید نہ ہو. یعنی دیکھیں، انسان اگر ایمان لانے سے پہلے اس نے بہت سارے گناہ کر لیے ہیں تب بھی کیا کرے، ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس کے علاوہ اگر انسان ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ کرتا ہے، پھر اپنی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ بخش دیں گے. یہاں پر یہ کہنا مقصود ہے، یہ کہنا مقصود نہیں کہ گناہ کرے جاؤ موت آئے گی تو اللہ بخش دے گا.
یہ کہنا مقصود نہیں ہے۔ یعنی اس آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے گا، اپنی اصلاح کر لے گا، تو اے میرے بندو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو تم توبہ کرو، تم فوراً میرے پاس لپک کر آؤ، اپنی اصلاح کر لو۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے کہ گناہ اتنے سارے ہو گئے، تو شیطان کیا کرتا ہے، مایوس کرتا ہے نا، تم نے تو بہت بڑا گناہ کر لیا، اب تو اللہ معاف ہی نہیں کرے گا۔ اس انسان کو گلٹ پہ لے جاتا ہے اور وہ توبہ کی طرف آتا ہی نہیں کہ اتنے سارے میرے سے گناہ ہو گئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ احساس دلا رہے ہیں کہ اے میرے بندو اگر ظلم کر بیٹھے ہو اپنی جان پر تو آ جاؤ میرے پاس، بخشوا لو اپنے گناہ، میں بخشنے والا ہوں، توبہ کر لو، اصلاح کر لو، میں معاف کر دوں گا۔ لیکن اس کا یہ مفہوم، یعنی یہ مفہوم نہیں اس آیت کا لینا چاہیے کہ تم گناہ کرے جاؤ اور میں معاف کرتا جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا یعنی اس میں کچھ کافر اور مشرک تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کثرت سے قتل اور زناکاری کی ہوئی تھی۔ کافر اور مشرک تھے نا، اس وقت ایمان نہیں لائے ہوئے تھے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کی دعوت صحیح ہے، یعنی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہم کیسے ایمان لائیں؟ ہم نے تو بہت گناہ کیے، قتل بھی کیے ہیں اور زنا بھی کیے ہیں، تو اگر ہم ایمان لے آئیں تو کیا وہ سب معاف ہو جائیں گے؟ یعنی اگر ایمان لے آئیں گے تو کیا وہ معاف ہو جائیں گے؟ تو اس پر اس آیت کا نزول ہوا، یعنی اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دیکھیے فرعون کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے دعوت کا پیغام بھیجا تھا نا، اگر وہ ایمان لیا تھا تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے۔ نجاشی کی طرف بھیجا گیا تھا نا پیغام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، وہ ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ بھی معاف کر دیے، مسلمان بھی ہو گیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی، جب وہ حبشہ میں فوت ہوا تو صحابہ کے ساتھ اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی گئی۔ تو کیا ہے، جب ایمان لے آتا ہے تو پھر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ پھر کبیرہ گناہ کرے جائیں اور یہ کہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ توبہ جو ہے نا، بعض اوقات دیکھیں انسان گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے کہ توبہ کر لوں گا، اللہ نے تو کہا ہے، لیکن توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی، یعنی آگے 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 ڈیلے ہوتا چلا جاتا ہے، شیطان بہکاتا چلا جاتا ہے، اور اس وقت کب توبہ سے پہلے موت آ جائے تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ پھر تو نہیں بخشے جائیں گے گناہ، پھر تو معافی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اگر غفور رحیم ہے تو اللہ تعالیٰ پکڑنے والا بھی ہے، سخت سزا دینے والا بھی، شدید العقاب بھی ہے۔ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والا بھی ہے۔ تو پھر اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہ ہو۔ جیسے ایک انسان، ایک آدمی تھا نا، اس نے قتل کیے تھے 100 قتل، 99 قتل کیے تھے، 100 پھر 100 بھی کر لیے۔ اچھا پھر اس کے بعد وہ کسی شخص کے پاس گیا، اس نے کہا کہ تمہاری توبہ جو ہے، 99 قتل کیے، کسی شخص کے پاس گیا، کسی عالم کے پاس، اس نے کہا نہیں اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، 99 قتل تم نے اتنے سارے معاف قتل کر دیے، کیسے معاف کیے جاؤ گے؟ تو اس نے کیا کیا، غصے میں آ کے 100واں قتل بھی کر دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، دل میں نادم ہوا اور پھر اس نے کہا کہ میں توبہ کر لیتا ہوں۔ اب وہ توبہ کرنے کے لیے کہاں تھا کہ وہ چلا کہ میں جا کر توبہ کروں اور اس جگہ سے چلا جاؤں۔ تو وہ جب نکلا ہے نا، اب اس نے دل میں توبہ کر لی تھی اور وہ نکلا وہاں سے، تو پھر کیا ہوا کہ راستے میں اسے موت آ گئی۔ جہاں جانا تھا جس جگہ پر، وہاں پہنچ نہیں سکا اپنی، یعنی گناہوں سے تو ہجرت کر چکا تھا، اس جگہ سے بھی مکمل ہجرت نہیں کر پایا تھا۔ تو کیا ہوا کہ اس کو راستے میں موت آئی تو اس کو بخشے ہوئے لوگوں میں لکھ لیا گیا۔ فرشتوں نے باقاعدہ پہ اس جگہ کو ناپا تھا کہ اگر یعنی کہ کیا اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے، تو اس جگہ کو ناپا گیا تھا، اور جس جگہ پر سے وہ اس نے جانا تھا ہجرت کر کے، اس جگہ سے وہ قریب ہو چکا تھا، تو اس کے 100 قتل بھی بخش دیے گئے۔ تو جب انسان ارادہ کر لیتا ہے نا، دل سے گناہوں سے ہجرت کر لیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ وہ شخص، کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جس نے اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار کو پایا، اس کے لیے خوشخبری ہوگی، کیونکہ استغفار اتنی کثرت سے ہوگا کہ گناہ مٹتے چلے جائیں گے۔ اریزر ہے یہ استغفار، یعنی آپ سمجھے کہ آپ کے گناہوں کے لیے اریزر کا کام کرتے ہیں، مٹاتے ہیں ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ استغفار کیا جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے۔ تو جس شخص کے نام اعمال میں کثرت سے استغفار ہوا تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بشارت ہے کہ خوشخبری ہو اس کے لیے جس کے نام اعمال میں کثرت سے استغفار ہوگا۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ روز ہی کریں توبہ۔ ہم سے تو روز اٹھتے بیٹھتے اتنے گناہ ہوتے ہیں، اپنی جانوں پر اللہ نے کیا کہا، خوشخبری بھی دے دی، ظلم کر لیا ہے تو کیا کرو، اصلاح کر لو، توبہ کر لو، میرے پاس آ جاؤ، میں بخشنے والا ہوں۔ پھر فرمایا تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو، اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، یعنی پہلے آ جاؤ، پلٹ آؤ، جلدی پلٹ آؤ، دیر نہ کرو، اور اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ یعنی عذاب آنے سے پہلے کیا کرو، ایمان لے آؤ، حق کی پیروی کرو، نبی کا کہنا مانو۔ پھر فرمایا ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس، یعنی ہائے حسرت اس بات پر کہ میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی، یعنی وہی بات کی جا رہی ہے نا کہ فوری طور پر اصلاح کر لو، انتظار نہ کرتے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے، دیر کر دے اور پھر کہے کہ میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی، پھر حسرت سے ہاتھ ہی ملتا رہے، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یعنی میں پہلے ہی بات مان لیتا
تو میری توبہ قبول کر دی جاتی، کیونکہ موت کے بعد توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے، جب ہلک میں جان آ جائے گی تب بھی توبہ کا کوئی راستہ نہیں، اس وقت انسان توبہ کرتا بھی پھرے پوری نہیں، توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یا یہ کہے کہ اگر مجھے اللہ ہدایت دیتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہو جاتا، یا عذاب دیکھ کر کہے کہ کاش کسی طرح میرا لوٹ جانا ہوتا تو میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاتا، یعنی نیک لوگوں میں میرا بھی حال ہوتا۔ فرمایا کہ ہاں ہاں، بے شک تمہارے پاس میری آیتیں آ پہنچی تھیں، جنہیں تم نے جھٹلایا اور غرور اور تکبر کیا، اور تم تھے ہی کافروں میں سے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان یہ حسرت اس کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میری آیات آئی تو تھیں۔ مرنے والے جو انکار کر کے مریں گے، کفر پہ مریں گے، وہ حسرت ہی کرتے رہیں گے، اور وہ یعنی کہ حسرت میں انسان کہتا ہے نا کاش ایسا ہو جاتا، کاش ایسا ہو جاتا، تو حسرت ہی ہوگی کافر کی، وہ کہے گا کاش میں مان لیتا، کاش مجھے دوبارہ زندگی مل جائے، اتنے کاش ہوں گے اس کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آیتیں نہیں آئی تھی میری؟ تمہیں کھول کر آیات بتائی نہیں گئی تھی؟ کیا نبی تمہارے پاس آیات لے کر نہیں آئے؟ تمہیں ڈرایا نہیں تھا؟ لیکن تم تو تکبر کی وجہ سے جھٹلاتے تھے، تم تو غرور کی وجہ سے جھٹلاتے تھے، حق کی طرف آتے نہیں تھے۔ اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اب اللہ تعالیٰ پھر بات کریں، جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ حق کوئی چیز نہیں ہے، جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ یعنی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو بھی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، کسی ایسی بات کو منسوب کرنا جو کہ حق نہیں ہے، اللہ کے کسی ساتھ کسی بیٹے کو منسوب کرنا، تو کیا کہ ایسے لوگوں کے قیامت کے دن چہرے سیاہ ہوں گے، سیاہ رات کی طرح تاریک ہوں گے، یعنی چہروں پہ سیاہی چھائی ہوگی ان کے گناہوں کی اور ان کے ظلم کی۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے۔ ہر اہل تکبر، اہل کبر جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اور اس کا حشر کہاں ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ فرعون کے ساتھ اٹھے گا۔ اب آپ دیکھیں انسان جہنم میں جائے گا اور اس کا ٹھکانہ کس کے ساتھ ہوگا؟ بدترین شخص فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، یعنی یہ تکبر کرنے والے جو ہیں وہاں اکٹھے کیے جائیں گے اس کے ساتھ، وہ ان کا لیڈر ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کبر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی وضاحت کر دی، الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ کبر کیا ہے؟ حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو یہ ہے تکبر، اور اس میں ہم نے جائزہ لینا ہے، حق ہمارے سامنے آئے تو کیا کریں؟ فوراً سمینا و اطانا کر لیں، اور لوگوں کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھیں۔ تو تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے جہنم میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے روز قیامت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ساری اللہ کی بادشاہت ہوگی نا، ساروں کی آوازیں دبی ہوئی ہوں گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے نا این الجبارون، این المتکبرون، خاموشی چھائی ہوئی ہوگی۔ اس وقت کوئی متکبر یہ نہیں کہہ سکے گا، کوئی تکبر کرنے کی مجال ہی نہیں ہوگی نا، سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، جیسے کہتے ہیں نا ہوش ٹھکانے آ گئی ہوگی تکبر کرنے والوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور غصے سے پوچھیں گے این الجبارون، کہاں ہیں جب بڑے جبار بنتے تھے، ظالم بنتے تھے، کہاں ہیں جو تکبر کرتے تھے؟ تو اس دن کبر جو ہے تب، کیونکہ کبر بڑائی، کبر کہتے ہیں بڑائی کو، اور بڑائی جو ہے نا صرف اللہ کے لائق ہے، یہ صرف اللہ کے لائق ہے یہ شان، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بڑائی ہے، اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی اس پر فخر کرے، کسی کے لائق نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنے اوپر جو ہے وہ فخر کرے اور اس کے دل میں کبر اور دوسروں کو حقیر سمجھے۔ فرمایا اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے باعث بچا لے گا، یعنی جہنم سے بچا لیں گے، اور انہیں کوئی برائی چھو بھی نہیں سکے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہی ہر چیز پر نگہبان بھی ہے، یعنی اس نے پیدا کر کے صرف چھوڑ نہیں دیا، مکمل انتظام کر رہا ہے، حفاظت بھی کر رہا ہے اور انتظام بھی سنبھالے ہوئے ہے۔ آسمان اور زمین کی کنجیوں کا مالک بھی وہی ہے۔ جن جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ زمین اور آسمان کی کنجیاں، یعنی اس سے مراد چابیاں، جیسے چابی ہوتی ہے نا، آپ کسی چیز کو کھولیں، گھر کی چابی کھولیں تو پورے گھر کا کنٹرول آپ کے پاس ہے نا، تو کیا ہے؟ چابیاں اللہ کے پاس ہے، مطلب اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اس سے مراد کوئی یعنی فزیکل چابی نہیں ہے کنجیاں، یعنی اللہ کے پاس وہ مکمل اختیار ہے۔ پھر فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ اے جاہلوں، تم مجھ سے اللہ کے سوا کسی اوروں کی عبادت کا کہتے ہو؟ یقیناً تمہاری طرف بھی اور تم سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کیا تو بلا شبہ تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور یقیناً تم ضیاءکاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ دیکھیں نبیوں کو بھی یہ بات بتا دی گئی تھی کہ اگر آپ نے شرک کر لیا، سارے نبیوں کی سے یہ بات کر دی گئی تھی، وعدے بھی لیے گئے تھے ان پر، اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے شرک کر لیا تو آپ کے بھی سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ نبی دیکھیں نا، ساری زندگیاں ان کی کیا ہے؟ مکمل جد و جہد ہے، مکمل جو ہے یعنی عظیمت کا جو ہے نا ان کی زندگیاں مثالیں ہیں۔ تو کیا کہا؟ اگر ذرا سا بھی شرک کوئی نبی کر لے تو اس کے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟
نبی کے عمل ضائع ہو سکتے ہیں، تو ہمارے عمل اگر چھوٹا سا بھی ہم شرک کرتے ہیں نا اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں نہیں، ذات میں تو دیکھیں ہم نہیں کرتے، صفات میں کر جاتے ہیں، تو صفات میں بھی نہیں کرنا، صفات اللہ کی پڑھیں، کیونکہ ہم کیسے کرتے ہیں صفات، کیونکہ ہمیں صفات میں شرک اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں اللہ کی صفات کا علم نہیں ہوتا، ہم اس کا رٹا تو لگا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا، لیکن ان پر غور نہیں کرتے کہ یہ صفت کیا ہے اللہ کی ہر صفت میں مبالغہ ہے، وہ صرف اللہ ہی کی صفت ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ جب وہ انسان جب صفات میں جو ہے وہ اس کو نہیں جانتا نا اللہ کی صفات کو، تو پھر وہ دوسروں کو اس میں شریک ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے، تو اس لیے کیا کریں، صفات سے اللہ تعالیٰ کو جانیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ فرمایا بلکہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ پھر فرمایا ان لوگوں نے جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں گے۔ یعنی انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی اور اللہ کے ساتھ شریک مقرر کر لیے، انہیں اللہ کی عظمت کا نہیں پتا تھا، اللہ کے ساتھ شریک مقرر کر لیے، تو اللہ نے کیا کہا، انہوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی۔ وہ مالک جس نے انہیں پیدا کیا، جو انہیں صبح شام رزق دے رہا ہے، دن رات رزق دے رہا ہے، جو ان کو سانسیں دے رہا ہے زندگی کے لیے، آسانیاں پیدا کر رہا ہے، اس کی قدر ہی نہیں کی، اور روز قیامت ساری جو زمین اور آسمان ہے اس کی مٹھی میں ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ ہم اللہ کے بارے میں اپنی کتابوں میں یہ بات پاتے ہیں کہ قیامت والے دن آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انگلی پر، ساتوں آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور تری کو ایک انگلی پر، اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھا ہوا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح اٹھا لیں گے، تو اور فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، ان الملک، میں بادشاہ ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اس بات کی تصدیق کی، پچھلی کتابوں میں بھی اس بات کا ذکر ہے، اور یہاں بھی اللہ نے کیا کہا، ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، آسمان بھی لپٹے ہوئے ہوں گے، جیسے آپ اسکرول لپیٹ لیتے نا، ایسے آسمان لپیٹ کے اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے، کتنے بڑے بڑے آسمان ہیں، اور ایسی زمین اللہ کے سامنے تو یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو اللہ نے کیا کہا، اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ پاک ہے اور برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ چیزیں بھی کہاں چلی جائیں گی؟ تو دیکھیں اللہ کی قدر جو پہچانتے ہیں نا، وہ اللہ کی معرفت ہاتھ سے رکھتے ہیں، تو ان کو پتا ہوتا ہے اللہ کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، کہ اس کے ساتھ وہ لائق ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، نہ کہ کوئی بت ہو، کوئی انسان ہو، اسی کی مخلوق اسی کے برابر کر دی، انہی سے مانگنا شروع کر دیا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو میرے مٹھی میں، ایک مٹھی میں ہوں گی روز قیامت۔ فرمایا اور سور پھونک دیا جائے گا، یعنی جب یہ قیامت کا منظر ہے نا، اللہ تعالیٰ لپیٹ بھی لیں گے اور پھر سور پھونکا جائے گا، بس آسمانوں اور زمین والے سارے بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، فرشتے بھی بے ہوش ہو جائیں گے، یعنی جب یہ سور پھونکا جائے گا نا، نفخہ، تو تمام فرشتے بھی جو ہیں وہ بے ہوشی پہ جو موت کی کیفیت ہے نا، وہ ان پر آ جائے گی، وہ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے، اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، بس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے، پھر دوسرے نفخہ جو ہوگا اس میں سارے کھڑے ہو جائیں گے، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی اپنے کیونکہ جلوہ افروز ہوں گے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو جب تک اللہ تعالیٰ پہلے تو ایک ایک جو ہے نا حجاب کا پردہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے اوپر ہوگا، لیکن باقی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سامنے آ جائیں گے، تو نظر تو نہیں اس وقت، جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا تب تک نہیں نظر آئیں گے، لیکن اس سے پہلے اتنا نور ہوگا اس ایک حجاب کے باعث بھی کہ ساری جو زمین ہے نا اللہ کے نور سے چمک اٹھے گی، جبکہ پہلے اندھیرا ہی چھایا ہوا ہوگا، نور سے جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے، کیونکہ پھر روز قیامت جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اللہ کا حجاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر کریں گے، ہمیں حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے اور قرآن مجید میں بھی پتہ چلتا ہے، مختلف آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر کریں گے اور مومن اس سے پہچان لیں گے، وہ کیسی کیفیت ہے، انسانوں کی پنڈلی جیسی نہیں ہے، یعنی انسان جو مومن ہے نا وہ اس کو پہچان لے گے، اور کیا کریں گے، سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے اللہ کو پہچانتے ہی، یہ ہے ہمارا رب، اتنا نور ہوگا، وہ منظر امیجن کریں ہم اس وقت کہاں ہوں گے، اتنا نور ہوگا، تو جو مومن دنیا میں سجدہ کرتا تھا نا وہ فوراً سجدے میں اللہ کے آگے گر جائے گا، جیسے ہی اللہ پنڈلی ظاہر کر دیں گے، اور وہ کہیں گے یہ ہمارا رب ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتا تھا جو تکبر کرتا تھا وہ جھک ہی نہیں سکے گا، دیکھے گا تو صحیح نا، اور فوراً عظمت سے کیا ہوگا، سجدہ کرنا چاہے گا، جھک کر زمین پہ گرنا چاہے گا اللہ کے آگے، لیکن نہیں جھک سکے گا، اس کی کمر تختہ ہو جائے گی، کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا میں نہیں آتا تھا اللہ کے طرف، اللہ کو سجدہ نہیں کرتا تھا، اسے بلایا جاتا تھا، اس کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے، تو کیا ہوگا اس دن، پھر سارے جھک جائیں گے، لیکن وہ متکبر جو دنیا میں سجدے نہیں کرتے تھے، وہ آخرت میں کیسے ان سے چھین لی جائے گی یہ توفیق،
کہ تم سجدہ بھی نہیں کر سکوگے، دنیا میں نہیں کیا تو آج بھی نہیں کر سکوگے۔ تو یہ منظر ہے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہمیں پیش آنے والا ہے۔ فرمایا نامہ اعمال ظاہر حاضر کر دیے جائیں گے، سب کے نامہ اعمال سامنے لے کے آئے جائیں گے۔ دیکھیں جب رزلٹ ڈے آتا ہے نا، بچے اسکول جاتے ہیں تو دیکھیں سارے جو رزلٹ کارڈ آ کے رکھے ہوتے ہیں، ہر بچے کا دل دھک دھک کر رہا ہوتا ہے کہ میرا رزلٹ کیسا آئے گا، مجھے کیسا رزلٹ ملے گا، آج میں پاس ہو کے گھر والوں کو کیا بتاؤں گا، یعنی میں کیا پوزیشن لے کے جاؤں گا۔ تو اس دن ہر انسان کا دل تھک تھک کر رہا ہوگا جب اعمال نامے لے کر آئے جائیں گے اور نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا، یعنی پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، سارے گواہ آئیں گے اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کر دیے جائیں گے اور ان پہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ کیسا وہ میدان ہوگا آپ امیجن تو کریں ایک مرتبہ کہ سارا کچھ یہ اس طریقے سے کیسا منظر ہوگا، ہمارے اعمال نامے کہاں رکھے ہوں گے، ہمارا کیا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں دائیں ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال جو دے، اس میں ایسی نیکیاں ہوں جو اللہ کو راضی کر کے ہمارے نامہ اعمال بھی بھاری کر دیں۔ فرمایا جو شخص اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہوگا بھرپور دے دیا جائے گا، اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ اور جب یہ فیصلے ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، کافروں کے غول جو ہیں وہ جہنم کی طرف ہانکے لے جائیں گے۔ یعنی کیا؟ جہنم کی طرف ان کے گروہ، زمرہ کہتے ہیں گروہ کو، پورے غول کے غول جہنم کی طرف ہانک کر لے کے جائیں گے۔ فرشتے نا پیچھے سے آگ کے کوڑے لے کر ان کو ہانکتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے کہ دیکھا ہو گیا نا حساب، آ گئے نا مالنا میں بائیں ہاتھ میں، پتہ چل گیا نا کہ قیامت تھی، اور پتہ چل گیا نا کہ تم نے کس رب کو نہیں مانا تھا، تو اب چلو جہنم کی طرف۔ پھر وہ جب اس کے پاس پہنچیں گے یعنی جہنم کے پاس، تو اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، پھر جہنم میں ان کو کیا ہے پھینکا جائے گا، دھکے دیے جائیں گے۔ وہاں کے نگہبان جو جہنم کے داروغ ہیں ان سے سوال کریں گے، اب دیکھیں گے نا کہ یہ آ گئے یہاں پہ، تو ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا جس نے تمہیں ڈرایا نہیں تھا اس جگہ کے انجام سے، اس برے انجام سے، جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے، یعنی تمہیں بتاتے نہیں تھے کہ یہ دن پیش آنا ہے اور واقعی تمہارا ایسا انجام ہوگا؟ یہ جواب دیں گے کہ ہاں یہ درست ہے، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔ مان لیں گے کہ آیا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے مانا ہی نہیں، ہم نے ظلم کیا، اپنی جان پر ظلم کیا، ہم شرک کرتے رہے۔ کہا جائے گا اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اب چلے جاؤ اندر، پھر جہاں ہمیشہ رہو گے۔ بس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے، عذاب ہے۔ جب ایک دفعہ اندر داخل کر دیے جائیں گے تو نکالے نہیں جائیں گے، وہ دروازے ان کے لیے دوبارہ نہیں کھولے جائیں گے کبھی بھی، کبھی بھی۔ آپ دیکھیں وہ اٹرنٹی، اٹرنل لائف ہے، آپ تصور تو کریں، وہ زندگی جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، اس جگہ پر جھونکے جانے کے بعد وہ نکالے ہی نہیں جائیں گے، کیسی کیفیت ہوگی۔ اللہم لا تجلنا منہم۔ اور فرمایا جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے، دوسرے گروہ کا ذکر کیا جائے گا جن کو جب فیصلوں کے بعد ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یعنی ان کو جنت کی طرف لے کے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے تو اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو۔ پھر ان کا کتنا اچھا ویلکم کیا جائے گا، پروٹوکول دیا جائے گا، پہلے کہا جائے گا سلام ہو تمہیں، السلام علیکم، تم پاکیزہ ہو، انہیں خوشخبریاں دی جائیں گی کہ تم کتنے اچھے ہو، اب تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، یعنی اب جو تمہیں نعمتیں ملنے والی ہیں یہ ہمیشہ کی ہیں، چلے جاؤ۔ پھر ان کے لیے جنت کے دروازے بھی دوبارہ نہیں کھول کے انہیں نکالا نہیں جائے گا، ایک دروازے سے انسان اندر آ گیا بس وہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ جنت میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہے کہ وہاں سے وہ دوبارہ کبھی جانا نہ چاہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک ہے باب الریان، جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ موقع دیتا ہے کہ ہم اس دروازے سے داخل ہونے والے بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کے روزے صحیح جو ہے تقوی کے ساتھ رکھنے والا بنائے کہ ہم ان دروازوں سے داخل ہوں۔ اور ہر دروازے کی چوڑائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہوگی، اس کے باوجود یہ رش سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ حدیث بتاتی ہے 40 سال، سوچیں ایک انسان ایک کنارے سے دوسرے کنارے جاتے 40 سال لگ جائیں گے، اتنا بڑا دروازہ، اور ہر دروازہ رش سے بھرا ہوا ہوگا، اتنے گروہ جائیں گے جنت میں۔ اور ان گروہ کے کیا ہوگا، ایک گروہ کے جو ہیں چہرے وہ چودویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، دوسرے گروہ کے چہرے جو ہیں آسمان پر جو ہے ستارے روشن ہوتے ہیں نا ان کی طرح چمک رہے ہوں گے، یعنی جیسی جیسی نیکیاں ہوں گی نا اتنی اتنی روشنی ہوگی چہروں پہ،
اور پھر کیا حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں وہ جو ہے نا جنتی وہ بولو براز یعنی کسی قسم کا کوئی سیکریشن نہیں ہوں گی، کوئی تھوک بلغم نہیں ہوگا، یعنی ان کو کوئی یورین پاس نہیں کرنا ہوگا۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ پھر کیا معاملہ ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بتایا تھا، حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک پسینہ آئے گا بس ان کو، اور اس کی خوشبو بھی کستوری جیسی ہوگی، بس اسی سے کیا ہوگا ان کی ساری سیکریشنز نکل جائیں گی۔ اور ان کو وہاں پر اس کا جو ہر انسان ہے نا جنت کے جو ہر آدمی اس کی ہائٹ بھی کتنی ہوگی، 60 جو ہیں ہاتھ کے برابر اس کی ہائٹ ہو جائے گی۔ اور جنت کے ہر شخص کی عمر کتنی ہوگی، 35 کے قریب ہوگی، یعنی وہ اتنا ینگ ہوگا، بوڑھا نہیں ہوگا، بڑھاپا بھی نہیں آئے گا وہاں، کمزوری بھی نہیں ہوگی۔ اور عورتیں جو یہاں سے جائیں گی وہ خوبصورت حوریں بن جائیں گی۔ تو کیا یہ منظر جو اللہ نے ہمیں بتا دیے کافی نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے محنت کریں، کوشش کریں؟ اللہ تعالی ہمیں اس گروہ میں داخل کرے جو زمرہ یعنی جنتیوں کا گروہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہیں گے کہ شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہے رہیں۔ بس عمل کرنے والوں کے لیے تو کتنا اچھا بدلہ ہے، یہ عمل کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا، صرف سوچنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ اور تم فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی تسبیح کرتے ہوئے دیکھو گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی تو اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یعنی اس میں کیا ہے، وہاں پر فرشتے جو ہیں اللہ کے عرش کے ارد گرد تسبیح کر رہے ہوں گے، جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے میں مصروف ہوں گے، اور سارے لوگوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پھر سورت مومن شروع ہوتی ہے، اس کا ایک نام سورت غافر بھی ہے۔ اس میں 85 یعنی 85 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، حروف مقطعات ہیں، ان کا مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور علم والا ہے، یعنی یہ اس میں علم کی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ علم رکھنے والا رب گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ بات کیا بتاتی ہے کہ اس سے معافی مانگی جائے، بخشش مانگی جائے، سخت عذاب والا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ عذاب دینے والا ہے، جو گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے گا، اصلاح نہیں کرے گا، اس کے لیے عذاب والا ہے۔ انعام اور قدرت والا ہے، یعنی جو اچھے عمل کر کے لے کر آئیں گے ان کے لیے انعام، ان کو انعام دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف تو پلٹنا ہے۔ اللہ کی آیات میں وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہیں، بس ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ یعنی یہ جو اتنی ترقی کر رہے ہیں نا کافر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا تھا، آپ دھوکے میں نہ پڑیں، ان کو اتنی خوشحالی مل رہی ہے، یہ اتنے آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ کافر دیکھیں بلکہ کتنی آسائشوں میں رہ رہے ہیں، ان کے ملک بھی اتنے اچھے ہیں اور ان کو ترقیاں بھی دنیا میں مل رہی ہیں، حالانکہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، شرک بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ ان کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ان کی دنیا کی خوشحالی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تو ایک امتحان ہے، یہ تو ایک دھوکا ہے، دنیا تو ویسے ہی دھوکا اور سراب ہے، اور اگر انہوں نے کوئی اچھا عمل کیا تو ان کو یہاں دے دیا جائے گا، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ قوم نوح نے اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹلا دیا تھا، ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعے کج بحثیاں کی، یعنی بحثیں کرتے تھے تاکہ ان سے حق کو بگاڑ دیں۔ بس میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی۔ اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں۔ پھر فرمایا عرش کے اٹھانے والے یعنی فرشتے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں، یعنی فرشتے اتنی بڑی مخلوق ہیں، عرش کو اٹھانے والے حاملین عرش فرشتے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے عرش اٹھایا ہوا ہے تو ہم تھک رہے ہیں، وہ نہ اس میں تھکتے ہیں نہ وہ تسبیح کرنے میں تھکتے ہیں اپنے رب کی، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں، ایمان والوں کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں۔ کتنی بڑی خوبی ہے، دیکھیں اتنی بڑی بشارت ہے کہ حاملین عرش فرشتے ایمان والوں کے لیے اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں، اپنے لیے تسبیح کرتے ہیں، ایمان والوں کے لیے استغفار مانگتے ہیں کہ اللہ تو انہیں معاف کر دے۔ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس تو انہیں بخش دے۔ پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں انہیں بخش دے جو توبہ کرتے ہیں اور تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں، اور تو نے دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں جو فرشتے ایمان والوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو دیکھیں پھر ہم نے اپنے آپ کو ان لوگوں میں لے کر آنا ہے جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی کہ میں حاملین عرش یعنی اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتوں کے بارے میں
کچھ تمہیں بتاؤں، صحابہ کو بتاؤں، اور صحابہ کے ذریعے کے بعد باقی لوگوں کو بھی پتہ چلے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے عرش اٹھانے والوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بتاؤں تو یہ 8 فرشتے ہیں، حاملین عرش فرشتے۔ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے ہر ایک فرشتے کے کان کی لو سے کندھے تک، یعنی لو سے کندھے تک کا جو فاصلہ ہے، یہ اس کا درمیانی راستہ جو ہے 700 سال کے برابر ہے۔ اتنے بڑے فرشتے ہیں وہ، جو استغفار کرتے ہیں مومنوں کے لیے۔ کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے، یعنی اتنی لمبی گردنیں ہیں، تو پھر اب آپ دیکھیں ان کے ہاتھ پاؤں کتنے بڑے ہوں گے۔ انہوں نے جو عرش اٹھایا ہوا ہے، وہ عرش کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، اللہ کی عظیم مخلوق ہے عرش۔ اللہ نے خود پیدا کیا نا، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو کیا ہے، عرش ساری مخلوقات میں سے زمین، آسمان اور کرسی اور دیگر تمام مخلوق سے بڑا ہے۔ تو یہاں دیکھیں فرشتوں کی بات کی جا رہی ہے، ان فرشتوں کی جو کہ اتنے ہیوج ہیں، اور وہ ایمان والوں کے لیے کیا کرتے ہیں، اور اللہ کے اتنے قریب ہیں، بخشش مانگتے ہیں، سفارش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فرشتے انسانوں کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو حاملین عرش یا فرشتوں کی دعاؤں میں کیسے لانا ہے، اس کے لیے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے رہنمائی ملتی ہے۔ حدیث میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ نماز کے بعد اپنی جائے نماز پہ بیٹھے رہنے والا، یعنی جب انسان نماز پڑھ لیتا ہے نا، تو جتنی دیر وہ وہاں پر بیٹھا بیٹھا اپنی جگہ پر، جب تک کہ اس کا وضو ختم نہ ہو جائے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، سلام پھیرنے کے قریب ہوتے ہیں، ہمیں وہ انتہائی ضروری کام یاد آ جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں بس اٹھایا اور جانماز یوں سمیٹتے ہیں، ادھر السلام علیکم کہا اور جانماز کا کونا اٹھا لیتے ہیں، یعنی اس سے بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے پہلے اٹھا لیں، لیکن فوراً سمیٹ لیتے ہیں، جبکہ کتنی بڑی بشارت ہے۔ یہ کون نہیں کرنے دیتا آپ کو؟ فرشتوں میں آنے نہیں دیتا، فرشتوں کو دعاؤں میں نہیں آنے دیتا، یہ شیطان ہے، جو آپ کو اس وقت وہ سارے کام یاد کرا دیتا ہے جو کہ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہے، اس وقت بیٹھے تسلی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، مسنون تسبیحات پڑھیں۔ اس وقت دیکھیں، ہم تو تسبیحات پڑھے ہوتے ہیں اور فرشتے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اس وقت کو تھوڑا سا بڑھا لیں، باقی کام تو ہو ہی جائیں گے نا، لیکن فرشتوں کی دعاؤں میں آ جائیں، اور کون سی دعا ہمیں بخشوائی دے، تو پھر کیا کرنا ہے، اس کا بھی اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ باوضو ہو کر جو شخص سوتا ہے نا، باوضو ہوتا ہے اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے بستر میں سو جاتا ہے، تو اس کے بستر میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے اس کے ساتھ، اور ساری رات اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہتا ہے۔ وہ تو پڑا سو رہا ہے، لیکن فرشتہ دعائیں کر رہا ہے۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ایک آنر دے دی کہ تم سو رہے ہو، فرشتہ تمہارے لیے دعا کر رہا ہے، تو یعنی کہ ابھی بھی رات کو تمہاری بخشش مانگنے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی طرح ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، یعنی پھر ہم کیا کریں، اہتمام کریں کہ باوضو بستر پر آئیں، آیت الکرسی پڑھ کر سو جائیں، تاکہ، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جو شخص ایسے سوتا ہے نا، فرشتہ تو دعا مانگتا ہی مانگتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس شخص کی آنکھ رات کو کھل جائے اور وہ کیا کرے، اللہ سے اس وقت جو بھی دعا مانگے، تو وہ اس کو فوراً قبول کر لی جاتی ہے، تو اس کو وہ جو مانگتا ہے دے دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ فرشتے کن کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے، اس کی عیادت کے لیے جانے والے جو لوگ ہیں نا، جب ہم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اگر صبح کے وقت جاتے ہیں تو شام تک فرشتے 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ 70,000، ایک نہیں، دو نہیں، 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں کسی کی عیادت میں صبح جائیں تو شام تک دعا کرتے ہیں، شام کو جائیں تو صبح تک دعا کرتے رہتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو ہم اس میں بھی کیونکہ دیکھیں یہ وہ سنت ہے نا، کسی کی عیادت کرنے جانا، یہ تو بھلا ہی دیا گیا ہے، ایسے جلدی سے حال پوچھ لیتے ہیں، تو اس پر اتنا اجر لکھا ہوا ہے، اور اس وقت تک وہ بندہ جنت کے میووں باغوں میں ہوتا ہے جب تک وہ اس بیمار کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، یعنی اتنا بڑا اجر لکھا گیا ہے۔ تو ہم نے سیکھ کرنا ہے کہ کیا کام کریں کہ فرشتوں کی دعاؤں میں آنے کے لیے ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو خیر کی بات دوسروں کو سکھاتے ہیں، اگر ہم سکھا رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں، باقی لوگوں کو سکھا رہے ہیں، خیر کی بات بتا رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، پھر بھی ہم فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں، اور اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین اور آسمان، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اپنے اپنے یعنی پانی میں، اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی رہتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے، ان تک بھلائی کی باتیں یعنی دین کے پیغامات پہنچاتا ہے، خیر کی باتیں بتاتا ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم بھی کیا کریں، خیر کی کنجیاں بن جائیں، شر کے طالب، یعنی شر جو ہے ختم ہو جائے ہمارے پاس سے، خیر کی کنجیاں بن جائیں، خیر کو کھولنے والے، خیر کو دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں۔
پھر ہم بھی فرشتوں کی جو ہے دعاؤں میں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے۔ فرمایا اے ہمارے رب تو انہیں، یعنی ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں، اے ہمارے رب تو انہیں ہمیشہ والی جنتوں میں لے جا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ داداؤں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیک عمل کرنے والے ہیں، یقیناً تو غالب اور حکمت والا۔ یعنی ان کی دعائیں کتنی خوبصورت ہیں، صرف ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے بھی ہوتی ہیں کہ جو نیک ہے نا ان کو بھی کیا کرے، ان کو بھی تو بخش دے اور انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ۔ فرمایا حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی، اور بہت بڑی کامیابی تو یہی ہے، اصل میں کامیابی تو یہی ہے نا، اس ہولناک دن کے اندر کیا ہے، انسان کو امن دے دیا جائے، جنت دے دی جائے، اللہ کی رضامندی دے دی جائے، تو یہی تو اصل کامیابی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا، یہ اس دن دعا، یہ فرشتے دعا بھی کریں گے کہ تو نے جس دن اسے بچا، جس شخص کو تو نے بچا لیا وہی دراصل کامیاب ہے۔ تو یہ کامیابی کا معیار ہے دراصل۔ فرمایا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں یہ آواز دی جائے گی کہ یقیناً اللہ کا تم سے بیزار ہونا اس سے بھی زیادہ ہے جو تم اپنے آپ سے بیزار ہوتے تھے جبکہ تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے تو تم کفر کرنے لگتے، یعنی اللہ تم سے بیزار ہو گیا، تم ایمان سے بیزار ہوتے تھے، ایمان والوں سے بیزار ہوتے تھے، علم کی باتوں سے، اللہ کی آیات سے بیزار ہوتے تھے، آج اللہ تم سے بیزار ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں 2 بار مارا، 2 بار زندہ کیا، اب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، کیا اب کوئی نکلنے کا راستہ ہے؟ یعنی مان لیں گے، کہیں گے کہ اب یا اللہ تعالیٰ مان لیا کہ تو نے ہمیں پیدا کیا، موت دی، اب کوئی نکلنے کا راستہ ہے؟ یعنی جان چھوٹ سکتی ہے اس عذاب سے، کسی طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں؟ فرمایا یہ عذاب تمہیں اس لیے ہے کہ جب صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، یعنی تم شرک کیا کرتے تھے، تو اب اس کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی شریک کیا جاتا تو تم مان لیتے تھے، یعنی جب اور کسی کا ذکر آتا تھا تو تم بڑے خوش ہو جاتے تھے، اکیلے اللہ کا ذکر آتا تھا تو تمہیں کیا ہوتا تھا، مشکل لگتا تھا۔ بس اب فیصلہ اللہ ہی کا ہے، اللہ بلند اور بزرگ و برتر کا ہی ہے، وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے، اور نصیحت تو صرف وہ حاصل کرتے ہیں جو رجوع کرتے ہیں، یونیب، یعنی کیا کرتے ہیں، وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے، بار بار اس کی طرف پلٹتے ہیں۔ بس تم اللہ کو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے پکارتے رہو، گو کافر برا ہی مانے۔ اللہ تعالیٰ نے معیار دے دیا کہ تم خالص ہو جاؤ، اللہ کو پکارتے رہو، شرک سے بیزار ہو جاؤ، اللہ کی آیات پر عمل کرو، اللہ کا حکم مانو، دوسرے جتنا مرضی برا مانتے رہیں ماننے دو، تم صرف اللہ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو، وہ جتنا مرضی برا مانے۔ فرمایا بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے اسے ڈرا دیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، تو بلند درجوں والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے عرش کی خوبی بتائی ہے، بلند درجوں والے عرش کا مالک، یعنی درجے بھی بلند ہیں عرش کے، کیونکہ ہم نے بات کی تھی نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرش کو اپنے ہاتھ سے خود بنایا ہے، اور باقی چیزیں کلمہ کن کی ہیں، تو اس کے علاوہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بعد عرش پر مستوی ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے، جیسے زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جو کہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ یعنی اب دیکھیں نا اس کی چھاؤں کے عرش جو ہے نا اس کے نیچے، اب یہ چھت پہ فرض کریں اللہ کا عرش ہے اور یہ جنت الفردوس ہے، تو کتنی، یعنی اسی لیے تو کہا گیا کہ وہی تو مانگو، کیونکہ تمہیں اپنا رب کا دیدار بھی نصیب ہوتا رہے گا، تم اس کے اتنے قریب ہوگے۔ تو اب دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں نا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی، آخرت کی لگن لگی تھی نا، دنیا میں بھی تو بادشاہت تھی ان کے پاس، انہوں نے آخرت میں کیا، کس گھر کو، دنیا کے سارے گھر چھوڑ دیے اپنے رب کے لیے، اور کیا کہا، عذاب بھی برداشت کیا، اور ساتھ ایک دعا مانگ لی کہ یا اللہ مجھے جانے سے پہلے میرا اپنے پاس مجھے میرا ٹھکانہ دکھا دے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اپنے پاس مجھے گھر دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پردے ہٹا دیے تھے اور ان کو مرنے سے پہلے ان کا وہ محل دکھا دیا تھا جو اللہ کے عرش کے پاس ہے۔ اور کیسی دعا تھی، یعنی مانگنے کی دعائیں تو پھر یہ ہے نا، کیا دنیا مانگنی، حضرت آسیہ کتنی وائز تھی، کتنی، یعنی دیکھیں فرعون کی بیوی ہوتے ہوئے بھی کیا تھی، اتنی وائز تھی کہ وہ اس کا ظلم بھی برداشت کیا اور اللہ سے اتنے عظیم گھر مانگ لیا، تو یہ بھی مانگنے کی دعا ہے، اور انہوں نے مانگا وہ گھر، اور اللہ نے فوراً یعنی ان کی موت سے پہلے پردہ ہٹایا اور ان کو گھر دکھا دیا، اور پھر وہ تکلیف برداشت کرنا جو فرعون نے ان کو دی تھی وہ بھی ان کے لیے آسان ہو گیا۔ تو یہ مانگنے کی دعا ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں گھر، کہ اپنے پاس ہمیں گھر دینا۔
अपने बिल्कुल पास हमें घर देना। फिर फरमाया जिस दिन सब लोग ज़ाहिर हो जाएँगे, उनकी कोई चीज़ अल्लाह से पोशीदा नहीं रहेगी। आज किसकी बादशाहत है? फ़क़त अल्लाह वाहिद क़हार की। अल्लाह ताला फरमाएँगे लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। कहाँ है वो जो अकड़ते थे, तकब्बुर करते थे, अल्लाह को नहीं मानते थे। आज तो बादशाह सिर्फ़ अल्लाह ही की है। आज हर नफ्स को उसकी कमाई का बदला दे दिया जाएगा। आज किसी किस्म का ज़ुल्म नहीं किया जाएगा। यकीनन अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। फरमाया और उन्हें बहुत ही करीब आने वाले के दिन से कयामत से आगाह कर दें, यानी डरा दें कि वो आने वाला है, जो अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। कि जब गम के मारे दिल हलक तक पहुंच जाएंगे, इतना खौफ होगा कि दिल हलक में आ जाएंगे, यानी उछल कर हलक में। देखिए जब एकदम बहुत फियर होता है ना, कभी हम नोटिस करें, एंजाइटी होती है और दिल एकदम से तेज तेज धड़कना शुरू होता है, ऐसे लगता है भी, यानी उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि कुछ हो जाएगा। तो उस वक्त देखें कि इतना खौफ होगा कि दिल हलक तक आ जाएंगे, ऐसा खौफ होगा। फरमाया ज़ालिमों का ना कोई दोस्त होगा, ना कोई सिफारशी के जिसकी बात मानी जाए, और यानी किसी की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। वो आँखों की खयानत को और सीने की पोशीदा बातों को भी खूब जानता है। यानी क्या करता है, वो जानता है आँखें क्या खयानत करती हैं, क्या-क्या देखती हैं, क्या-क्या अपने रब का हुक्म की नाफरमानी करती हैं, सीनों में क्या-क्या बातें हैं, क्या-क्या रोग हैं, क्या-क्या कीने हैं, क्या-क्या हसद है, कितने शिर्क हैं, कौन से तोहमात हैं, अल्लाह ताला सब चीज़ों को जानने वाला है। फरमाया और अल्लाह ठीक-ठीक फैसला कर देगा। उसके सिवा जिन्हें ये लोग पुकारते हैं, वो किसी चीज़ का भी फैसला नहीं कर सकते। यानी ये क्या फैसला करेंगे? ये बुत, यानी ये जो कब्रों में मदफ़ून लोग हैं, या कोई पीर फ़कीर है, ये कहाँ फैसला करेंगे? फैसला तो अल्लाह करेगा। तो माँगना भी उसी से है, इबादत भी उसी की करनी है। बेशक अल्लाह खूब सुनता है, खूब देखता है। फिर फरमाया क्या ये लोग ज़मीन में चले फिरे नहीं, कि देखते कि जो लोग उनसे पहले थे, उनका क्या अंजाम हुआ? वो कुव्वत और ताकत के और ज़मीन में अपनी यादगारों के एतबार से उनसे भी बहुत ज़्यादा थे। हकीकत ही तो है ना ऐसी। देखें दुनिया के अजायबात में है, एहराम मिस्र, पिरामिड जो है, इसके अलावा पेट्रा, यानी आप देखें पेट्रा के जो रिमेन्स हैं यमन में, जो कि कौमें जो है आद या समूद जो है ना, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, उनके रिमेन्स हैं। तो क्या कहा, ये देखें तो सही, उनको तो हमने इससे भी ज़्यादा ताकत दी थी, उनकी यादगारें तो। अब देखें यहाँ आज देखें, अगर जो बात लोगों के महल बनाए हुए हैं ना बादशाहों के, 500 साल, 700 साल पुराने, वो तो गिर गए हैं। तो लेकिन उनकी इमारतें देखें, वो एहराम मिस्र, उनके जो मिस्र हैं, पिरामिड्स हैं, वो तो गिरे ही नहीं, वो तो उसी के उसी तरह खड़े हैं। अल्लाह ने उनको कितनी ताकत दी थी कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी से कि हज़ारों साल गुज़र गए, लेकिन वो वहीं के वहीं हैं। अल्लाह ने क्या कहा, वो तो यादगारों के लिहाज से भी तुमसे ज़्यादा ताकतवर थे। तो देखो तो सही उनका अंजाम क्या हुआ। बस अल्लाह ने उन्हें उनके गुनाहों पर पकड़ लिया, और कोई ना हुआ जो उन्हें अल्लाह के अज़ाब से बचा सकता। ये इस वजह से कि उनके पास उनके पैगंबर मुआज़े लेकर आते थे, तो वो इनकार कर देते थे, यानी इनकार की वजह से पकड़े गए हैं। बस अल्लाह उन्हें पकड़ लेता था, यकीनन वो ताकतवर और सख्त अज़ाब वाला है। और हमने मूसा को अपनी आयात और खुली दलीलों के साथ भेजा, फ़िरौन, हामान और क़ारून की तरफ। तो उन्होंने कहा कि ये तो जादूगर और झूठा है, यानी बात ही नहीं मानी। बस जब मूसा उनके पास हमारी तरफ से दीन हक लेकर आए, तो उन्होंने कहा कि इसके साथ जो ईमान वाले हैं, इनके लड़कों को तो मार दो और इनकी लड़कियों को जिंदा रख दो, यानी इनकी नस्ल कशी करो। और काफरों की जो हीला साजी है वो तो गलती ही में है, यानी वो समझ रहे थे इस तरह ये इनको खत्म कर लेंगे। और फिरौन ने कहा मुझे छोड़ दो, मैं मूसा को मार डालूंगा। इसे चाहिए कि अपने रब को पुकारे, मुझे तो डर है कि कहीं ये तुम्हारा दीन ना बदल दे या मुल्क में कोई बड़ा फसाद ना बर्पा कर दे। यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दावत का पैगाम दिया, तो फिरौन बिफर गया था गुस्से से। उसने क्या कहा, मुझे छोड़ो, मैं इसे मार ही दूं, यानी ये किस्सा ही पाक कर दूं। मूसा ने कहा मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आता हूँ, हर उस तकब्बुर करने वाले शख्स से जो ये रोजे हिसाब पर ईमान नहीं रखता। और एक एक मोमिन शख्स ने जो फिरौन के खानदान में से था, यानी उसी की नस्ल में से था, और अपना ईमान छुपाए हुए था, यानी उनके दरबार में ही था और अपना ईमान उसने छुपाया हुआ था। कहा कि क्या तुम एक शख्स को महज़ इस वजह से कत्ल करते हो कि वो कह रहा है कि मेरा रब अल्लाह है? यानी सिर्फ़ इस वजह से इसे मार दोगे? और तुम्हारे रब की तरफ से दलीलें लेकर आया है, यानी इसके पास तो रोशन मुअज़्ज़ात भी हैं, उसने बात तो हक़ की कर दी थी। अगर वो झूठा हो तो उसका झूठ उसी पर है, और अगर वो सच्चा है तो जिस अज़ाब का वो तुमसे वादा कर रहा है, कोई न कोई तुम पर आ ही पड़ेगा। अल्लाह उसकी राहबरी नहीं करता जो हद से गुज़रने वाला और झूठा हो। अब देखिए फ़िरौन की अपनी फ़ैमिली में एक शख्स था जिसने पहले ईमान छुपाया था, लेकिन जब फ़िरौन ने क्या किया, हज़रत मूसा अलैहि सलाम को मारना चाहा, तो उसने हक की बात की। उसने कहा अगर इसके पास वाक़ई हक हुआ ना और ये मौज़े लेके आया, फिर तो तुम पकड़े जाओगे। अगर तुम इसे मार दोगे तो फ़ौरन अज़ाब आ जाएगा, तो इसे छोड़ दो।
اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہت تمہاری ہے اور کہ اس زمین پر غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون بولا، میں تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، میں تو تمہیں بھلائی کی راستہ ہی بتا رہا ہوں۔ اب دیکھیں فرعون کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، حالانکہ اتنا ظلم کرتا تھا۔ اس مومن نے کہا، یعنی ان کی فیملی کے ہی ممبر نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسا ہی دن نہ آ جائے جو پچھلی امتوں پہ آیا تھا، یعنی عذاب کا دن، جیسے امت نوح، عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کا حال ہوا۔ اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اور اے میری قوم، مجھے تم پر ہانک پکار کے دن کا بھی ڈر ہے، یعنی جس دن ہانکا جائے گا لوگوں کو، مجھے اس دن کا بھی ڈر ہے۔ پھر فرمایا، جس دن تم پیٹ پھیر کر لوٹو گے تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کا کوئی ہادی نہیں ہے۔ اور یقیناً اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی دلیلوں میں شک شبہ کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ ان کے بعد تو اللہ کسی کو رسول نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے گزرنے والا اور شک و شبہ کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں کتنا عقل مند تھا وہ شخص فرعون کی فیملی کا، یہ سارا انہوں نے ہی بات بتائی، اپنی قوم کو دعوت دی، اور کیا کہا، اس سے پہلے یوسف بھی آئے تھے ہماری قوم میں لیکن تم نے ان کو بھی نہیں مانا تھا۔ پھر فرمایا، جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہے، اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، اللہ اور مومنوں کے نزدیک تو یہ بہت بڑی بیزاری کی چیز ہے۔ اللہ اسی طرح ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک محل بناؤ، یعنی اتنا اکڑ گیا، پہلے تو اس نے حضرت موسیٰ کو مارنا چاہا، پھر ریڈیکل کیا، کیا کہا، اچھا ایک اونچا سا محل بناؤ، یہ کہہ رہا ہے میرا رب اوپر ہے تو میں اس میں جھانک کے دیکھتا ہوں اس کا رب کہاں ہے۔ اس طریقے سے اس نے مذاق اڑانا چاہا۔ اس نے کہا، میرے لیے ایک محل بناؤ، شاید کہ میں آسمان کے دروازے جو ہیں وہاں تک پہنچ جاؤں، ان دروازوں تک، اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، یعنی میں دیکھ کے آتا ہوں کس کی بات کر رہا ہے، اور بے شک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح فرعون کی بد کرداریاں اسے بھلی دکھائی گئیں، اچھی کر کے دکھائی گئیں، اور راہ راست سے روک دیا گیا، اور فرعون کی ہر ہیلا سازی تباہی میں ہی رہی۔ اس ایمان والے شخص نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم سب میری پیروی کرو اور میں نیک راہ کے طرف تمہاری رہنمائی کروں گا، یعنی اس نے کیا کہا، میری بات بھی مان لو، میں تمہیں حق کی بات بتا رہا ہوں۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو فانی ہے، اور یقین مانو کہ ہمیشگی کا گھر تو آخرت کا ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں فرعون کے دربار میں دو اہم چیزیں، ہم نے جب جادوگر دیکھے تھے ان کے اندر ایسے ہی معجزے دیکھتے کیسا ایمان آیا تھا، کس قدر ثابت قدم تھے وہ، کہ فوراً فرعون نے کہا میں نے قتل کروا دوں گا، تو انہوں نے کہا ہم اپنے رب کے پاس جانے والے۔ فرعون کی فیملی میں سے ایک شخص ہے جس کے ڈائلاگ کو، یعنی اس کے مکمل مکالمے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رہتی دنیا تک کے لیے جاری کر دیا۔ اب یہ بھی فرعون کے سامنے ہی کھڑا یہ ساری باتیں کر رہا تھا۔ تو ایمان دیکھیں انسان کے اندر کتنی طاقت لے آتی ہے کہ دنیا کا کوئی فرعون بھی کھڑا ہو نا تو انسان حق کہنے سے باز نہیں آتا۔ تو نہ ان جادوگروں نے، نہ وہ ڈرے فرعون سے، نہ یہ اس کی فیملی کا شخص ڈرا، اور نہ ہی وہ ان کی جو لونڈی تھی جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، مشاتا، نہ وہ ڈری۔ یہ سب فرعون کے ہی ارد گرد کے لوگ تھے۔ جب حق آ گیا، نہ حضرت آسیہ ڈری، جب ان کو حق پتہ چل گیا تو وہ فرعون جو اپنی بیوی پر جان چھڑکتا تھا، اس نے انہیں سخت ترین سزا کے ذریعے اذیت دے کر قتل کیا، تو پھر وہ بھی نہیں ڈری۔ تو ایسا ایمان جو ہے نا انسان کے اندر، یہاں ہمیں جو بات پتہ چل رہی ہے، ایمان انسان کو وہ ثبات دیتا ہے، وہ بے نیاز ہو جاتا ہے لوگوں سے، لوگوں کی باتوں سے، دوسروں کے کسی قسم کے ٹارچر سے، چاہے وہ زبانی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو۔ انسان دیکھیں لوگ پچھلی قوموں میں بھی ایسے لوگ ہیں، اصحاب الاخدود ہیں، کلمہ حق کہنے کی وجہ سے آگ میں جھونکے گئے اور انہوں نے جانا پسند کیا۔ تو مومن مرنا تو گوارا کر لیتا ہے لیکن کبھی بھی اپنے ایمان سے ہٹنا گوارا نہیں کرتا۔ اور مومن جو ہے وہ صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے، دنیا کے کسی فرعون سے نہیں ڈرتا، کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ لوگ کیا کہیں گے یا دنیا کیا کہے گی، وہ صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ تو یہاں ہمارے لیے، کیونکہ ایک فرعون تو تھا نا، اور فرعون کی بات نہ ماننے پر کیا انجام ہونا تھا، اور یہاں دیکھیں ہمارا حال دیکھیں، ہم لوگوں سے ڈر کر کتنا اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو مومن کا حال کیا ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں اتنا ثبات ہو، وہ صرف اللہ سے ڈرے اور صرف اللہ کی مانے، کسی اور کی نہ مانے۔ پھر فرمایا، فرعون نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، عقل کی بات کی کہ دنیا کی زندگی تو فانی ہے اور آخرت کا گھر تو ہمیشہ کا رہنے والا ہے، جس نے گناہ کیا تو اسے برابر کا بدلہ ہی ملے گا، اور جس نے نیکی کی، خواہ وہ مرد اور عورت ہو تو اور ایماندار ہو، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے، وہاں وہ ہمیشہ کی روزی پائیں گے اور بے شمار روزی پائیں گے۔ اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں اتنی اچھی بات بتا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو، یعنی تم کیا کہتے ہو، تم میری بات مانتے نہیں، تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا مجھے کوئی علم بھی نہیں، یعنی وہ چیزیں چاہے وہ سورج ہو چاہے فرعون ہو، یہ تو اللہ کے ساتھ برابر ہیں ہی نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے معبود کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔
یہ بات یقینی ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے نہ آخرت میں، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزر جانے والے تو یقیناً اہل دوزخ ہیں۔ بہت ہی بہترین انہوں نے یہ بات اور عقل اور دلیل کے ساتھ یہ دعوت کا کام کیا۔ بس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے، اب ان کو پتا تھا نا اب انجام ہوگا، انہوں نے کہا بعد میں تم یاد کرو گے، میں تمہیں صحیح کہہ رہا تھا، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یعنی اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اب جو مجھے یہ سزا دے گا میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں کا نگران ہے، انہیں دیکھنے والا ہے، بس اسے اللہ نے ان تمام بدیوں سے محفوظ کر لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھیں، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا۔ یعنی اس شخص کو قتل نہیں کیا تھا، اللہ نے اس کو بچا بھی لیا، اللہ اس پر توکل کر لیا تھا نا، دعوت حق بھی دی، اور انہوں نے اللہ پر کیا کہا، میں تم سے بیزاری اور قطع تعلق کا بھی اعلان کرتا ہوں۔ آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر روز صبح شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ اب یہاں پہ کیا کہا، جو اہل فرعون ہے، آل فرعون ہے نا، ان کو صبح شام عذاب میں ڈالا جاتا ہے۔ دنیا سے تو چلے گئے، ابھی جہنم کا عذاب آخرت میں، جہنم میں تو آخرت میں بھیجا جائے گا نا، لیکن آگ کے سامنے یہ پیش کیے جاتے ہیں، صبح شام ان کو ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ تو اس آیت سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جو قبر ہے اس میں عذاب دیا جائے گا، انسان کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جو ہے وہ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کو پیش کیے جائیں گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ کیونکہ بعض لوگ جو ہے نا منکرین کہتے ہیں کہ وہ عذاب جو ہے قبر میں نہیں دیا جائے گا، وہ کیا ہے مردہ تو سامنے ایسے ہی نظر آتا ہے، اس کے بعد مٹی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو ہمیں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ تو دیکھیں جب ہم سو رہے ہوتے، جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی تب بھی تو فرشتے نظر نہیں آتے نا، وہ کب اس کو کس انداز سے مار رہے، تو فرشتے جب انسان کے پاس قبر میں آتے ہیں تب بھی نظر نہیں آتے، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ آئیں گے پھر انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے کہ اس وقت اس سے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، لیکن تین سوالوں کا ہونا برحق ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ جو منکرین حدیث ہیں وہ پھر عذاب قبر سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، وہاں ایک سبز ٹہنی لگا دی، اور صحابہ کو کہا کہ میں سن رہا ہوں ان دو لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑی بات پر نہیں دیا جا رہا۔ یعنی کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کیا کرتا تھا۔ یعنی کوئی بڑی بات سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ بڑی باتیں نہیں ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ان سے بچ سکتے تھے، چغل خوری سے بھی بچ سکتے تھے، اور پیشاب کے چھینٹوں سے بھی احتیاط کر سکتے تھے۔ تو یہ دیکھیں، آپ سوچیں عذاب قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اور انہوں نے وہاں پر صحابہ کو ذکر کر دیا۔ اس سے بھی کیا ملتا ہے، ہمیں دلیل ملتی ہے کہ وہاں پر قبروں میں بھی عذاب دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہ آسان ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہے، اگلی منزلیں بھی آسان ہیں۔ تو اس سے ہمیں عذاب قبر کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ فرمایا اور جب کہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، یعنی سارے جنت جہنم والے جھگڑیں گے، تو کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، کیا اب تم ہمیں اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو، یعنی تم ہمیں بچا سکتے ہو اس آگ سے، ہم تمہاری باتیں دنیا میں مانتے تھے، تم ہمارے لیڈر تھے، تو آج ہمیں اس حد سے ہٹا دو۔ وہ بڑے لوگ جواب دیں گے کہ ہم تو سبھی اس آگ میں، یعنی ہم تمہیں کیا بچائے، ہم تو خود اس کا حصہ ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کر چکا ہے، اور تمام جہنمی مل کر جہنم کے داروغوں سے کہیں گے، یعنی آپس میں بات نہیں نہ بنے گی، تو کیا کہیں گے، داروغہ کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ تم اپنے پروردگار سے دعا کر دو، وہ کسی دن کے لیے تو ہمارے عذاب میں کمی کر دے، یعنی اس سارے دنوں میں ایک دن تو ہم سے عذاب ہلکا کیا جائے، ہٹایا تو نہیں جانا، ایک دن ایسا ہو سکتا ہے کہ عذاب ہلکا کر دیا جائے، سفارش لے کر جائیں گے۔ وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، کیوں نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے پھر تو تم دعا ہی کرو، یعنی ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ انہیں صاف جواب مل جائے گا، تم دعا کرو، اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے راہ ہے، یعنی وہ دعائیں تو کریں گے لیکن اللہ سنے گا ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان کو وہاں ڈال کر بھول جائیں گے باقاعدہ، کیونکہ وہ دنیا میں اللہ کو بھولے رہے، اللہ ان کو وہاں بھول جائیں گے۔ دیکھیں کیسے اگنورڈ ہوں گے، کیسے رسوا ہوں گے، کیسے ملعون ہوں گے، کیسے لعنت زدہ ہوں گے، کہ وہاں ان کی نہ کوئی چیخو پکار سننے والا ہوگا، وہ وہاں پڑے رہیں گے ہمیشہ کے لیے، اور نہ اللہ تعالیٰ ان پہ نظر کرم کریں گے، نہ ان پر کبھی عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ فرمایا یقیناً ہم اپنے رسولوں کے ایمان والوں کی مدد دنیا کی زندگی میں بھی کریں گے، اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس دن بھی بچا لیں گے، دنیا میں بھی مدد کریں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یعنی اور ان کے لیے صرف لعنت ہی ہوگی، اور ان کے لیے تو برا گھر ہے۔ ظالم لوگ جو دنیا میں ظلم کرتے رہے تو کیا کریں گے، دنیا میں آخرت میں تو اللہ سے معافیاں مانگیں گے تو ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا ہم نے موسیٰ کو ہدایت نامہ عطا کیا، اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا، یعنی تورات کا، کہ وہ ہدایت اور نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے۔ یعنی تورات بھی بہت اہم ہدایت اور نور کا سچشمہ تھی، اس میں بھی بہت اہم احکامات تھے۔
فرمایا پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ بے شک سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں صبح اور شام، اور اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسے گناہ نہیں کیے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ان کے ذریعے، یہ بھی ہمیں امت کو بھی بتایا گیا، اور چھوٹی چھوٹی اگر کوئی لغزشیں ہو جاتی ہیں تو کیا کہا، اپنے معافی مانگتے رہیں اللہ سے۔ اور اس کے ذریعے امت کو یہ بتانا مقصود ہے کہ صبح شام اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں، اللہ کی تسبیح کریں، اور استغفار بھی کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، 70 100 سے زیادہ مرتبہ روز استغفار کرتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب تھے۔ اور ہم اپنے دن میں استغفار کو بھی ذرا گنیں کہ ہمیں کتنا ٹائم ملتا ہے، تو استغفار کے لیے اس کو معمول بنا لیں، کیونکہ ہمیں پھر خوشخبریاں بھی ملیں گی اگر کثرت سے استغفار کریں گے۔ فرمایا جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آیات الہی میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں سوائے میری بڑائی کے اور کچھ نہیں ہے، یعنی صرف تکبر ہے نا، تکبر کی وجہ سے انکار کرتے ہیں اور کچھ نہیں، اور وہ اس تک پہنچنے والے نہیں ہیں۔ سو آپ اللہ کی پناہ مانگتے رہیں، بے شک وہ پورا سننے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ فرمایا آسمان اور زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں۔ یعنی کیا، یہ تو اتنے بڑے بڑے آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں، ان کی پیدائش اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، یہ کلمہ کن سے بن گئے، اللہ نے تو صرف کن کہا اور ہو گئے، فیکون ہو گئے۔ تو اللہ نے کہا انسان کو میں کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے؟ اندھا اور بینا برابر نہیں ہے، نہ وہ لوگ جو ایمان لائے Excuse me. نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بدکاروں کے برابر ہیں، یعنی ایمان والے اور بدکار برابر تو ہو ہی نہیں سکتے، نہ عمل میں برابر ہیں، نہ آخرت میں جزا اور سزا میں برابر ہوں گے۔ فرمایا قیامت یقیناً آنے والی ہے، بلا شبہ آنے والی ہے، لیکن بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی اس پر بھی ایمان نہیں رکھتے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، اس سے ڈر کر عمل نہیں کرتے۔ اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو بتا دیں کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہاری دعائیں جو ہے تم مانگو گے تو میں قبول کر لوں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے یعنی دعا سے خود سری کرتے ہیں، وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ دعا کو کیا کرو، دعائیں مانگو مجھ سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مختصر کہ الدعاء هو العبادہ، دعا بھی عبادت ہے۔ بعض لوگ اسے عبادت کنسیڈر نہیں نہ کرتے، دعا عبادت ہے، بندے کا 1 to 1 اپنے رب سے ایک تعلق اسٹیبلش ہو جاتا ہے۔ نماز میں تو ہوتا ہے، دعا میں کیا ہوتا ہے، انسان عاجزی کا اعتراف کرتا ہے نا، اپنے مالک سے مانگ رہا ہوتا ہے، اس کی بڑائی کا اعتراف کرتا ہے، تو اللہ کو پسند ہے کہ بندہ عاجزی سے اس سے مانگے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دعا فائدہ دیتی ہے اس چیز کے بارے میں بھی جو نازل ہو چکا ہے، یعنی اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے تو اس کو بھی ہٹا دیتی ہے، اور اس کے بارے میں بھی جو ابھی نہیں اترا، یعنی وہ چیز جو ہم پر آنے والی ہوتی ہے، ہم اچھی کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں وہ چیز ٹال دیتے، ہم تک تو وہ نہیں پہنچتی نا، تو ہم کہتے رہتے ہیں ہائے دعا تو میری قبول ہی نہیں ہوئی، قبول ہی نہیں ہوئی، حالانکہ وہ کسی بہترین صورت میں قبول ہو گئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی مصیبت ٹال دی ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دعا 3 طرح قبول ہوتی ہے، یا تو وہ فوراً وہ جو انسان چاہتا ہے وہ دے دیا جاتا ہے، یا آخرت کے لیے وہ ذخیرہ کر لی جاتی ہے اجر کی صورت میں، یا پھر اس سے کی بدلے میں کوئی تکلیف دور کر دی جاتی ہے، کوئی بلا دور کر دی جاتی ہے۔ تو اس یعنی کہ دعا جو ہے ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس طرح تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ کثرت کرنے والا ہے، تم دعا کرو زیادہ سے زیادہ کرو تو وہ تو اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے، اس کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں جب انسان کیا ہوتا ہے، جب اس کا توکل اللہ پر کمزور ہوتا ہے نا، تو جب دعا کرتا ہے اور انسان اتنا جلد باز ہے نا، ادھر کہتا ہے میں نے ہاتھ نیچے کروں تو میری دعا قبول ہوئی بھی ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرا بندہ جو مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے کس وقت بہتر ہے، ابھی بہتر ہے یا نہیں ہے، یا بہتر ہے ہی نہیں، اس کے اندر اس کے لیے آگے چل کر کوئی خیر ہی نہیں ہوگی، تو وہ قبول نہیں کرتا، وہ جو ہے آگے کے لیے اس کو ذخیرہ کر دیتا ہے اجر کی صورت میں۔ اور کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات یعنی جب دعاؤں کے ذخیرے یعنی دعا جو قبول نہیں ہوئی ان کے بدلے میں جو آخرت کے اجر ملیں گے نا، تو انسان کہے گا کہ دنیا کی چیزیں مجھے دعاؤں میں نہ ہی ملتی تو اچھا تھا، میرے سارا آخرت میں ہی اجر مل جاتا۔ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو دینے والے کہہ رہے ہیں میرے بندوں کو کہو مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا، اور جو تکبر کرے گا، دعا نہیں مانگے گا، تو کیا ہے، وہ ذلیل ہو کے جہنم میں پہنچ جائے گا۔ دیکھیں دعا نہ کرنا بھی تو تکبر کی نشانی ہے نا، ہم تو محتاج ہیں، ایک ایک سانس کے محتاج ہیں، تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اپنی محتاجی کا اعتراف کریں، اپنی عاجزی کا اعتراف کریں، اور اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے مانگیں۔ صحابہ کرام اپنے جوتے کا تسمہ بھی ہوتا تھا نا تو اللہ سے مانگتے تھے، یعنی ایک ایک چیز اللہ سے مانگتے تھے، چھوٹی سے چھوٹی چیز،
اور ان کا توکل تھا نا اللہ پر کہ اسی نے دینا، ہم نے اسی سے مانگنا ہے، ہم کسی اور سے نہیں مانگیں گے۔ وہ سوال کسی اور سے نہیں کرتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات بنا دی کہ تم اس میں آرام حاصل کرو، اور دن کو دیکھنے والا بنا دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے، اکثر لوگ ناشکری کرتے رہتے ہیں، اپنی اللہ کی نعمتوں کا نہ اعتراف کرتے ہیں، نہ اسے پہچانتے ہیں، نہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہی اللہ ہے تم سب کا رب، تم سب کا رب، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ پہلے لوگ بھی بہکے رہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ فرمایا اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ کتنی نعمتیں ہیں نا، زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا، رہتے ہو آرام سے اس کے اوپر، آسمان کو چھت بنا دیا محفوظ، اور تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت ہی اچھی بنائیں، اتنی خوبصورت، یعنی انسان کو اشرف المخلوق ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، بہترین مخلوق بنا دیا، شکلیں صورتیں بھی بہترین بنائیں۔ اب دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ہے نا خوبصورتی کو سراہنے کا جذبہ بھی رکھ دیا، اور باہر انسان کے اندر خوبصورتی بھی بنا دی۔ تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کسی کی بیوٹی ہمیں باہر سے آؤٹر بیوٹی انسپائر کرتی، تو اس پہ بھی ہم شکر بڑا کہتے ہیں نا کتنا خوبصورت ہے۔ اب آپ اس میں اللہ کو پہچانتے ہیں کہ کس نے بنایا یہ، یعنی اس کی خوبصورتی کس نے بنائی ہے؟ وہ رب خوبصورت ہے۔ وَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اسی کی بڑائی ہے۔ پھر فرمایا اور وہ تمہیں عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو اس نے عطا فرمائی، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، بس بہت ہی برکتوں والا اللہ ہے، سارے جہان کی پرورش کرنے والا، ہر ایک کو دینے والا ہے، وہی زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بس تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو، مخلصین، اخلاص کے ساتھ پکارو، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اس بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں آ پہنچ چکی ہیں۔ یعنی میں کیوں ان بتوں کو پکاروں؟ مجھے تو حق پتہ چل گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، صرف اسی کو پکارنا ہے۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کا تابع فرمان ہو جاؤں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر وہ تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، پھر وہ تمہیں بڑھاتا ہے کہ تم اپنی پوری قوت کو پہنچ جاؤ، اور پھر بوڑھے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سارے پروسیس ایک آیت میں مختصراً ذکر کر دیے، اور حقیقتاً دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ بچپن سے ڈائریکٹ بڑھاپے میں چلا جائے۔ کیا ہوتا ہے ساری چیز بتدریج ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک حساب سے اندازے سے رکھا ہے، اس کو بیان بھی کر دیا کہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ گریجولی تمہارے ساتھ کرتے ہیں، یہ بھی نشانیاں ہیں اس کی۔ تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، یعنی بعض تو کیا ہوتا ہے جوانی کو بھی نہیں پہنچتے، بعض جوانی کو پہنچتے ہیں تو بڑھاپے کو نہیں پہنچتے، یہ بھی اس کی نشانیاں ہیں، اور تاکہ تم سوچ سمجھ لو۔ وہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے اور مار ڈالتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کرنے کو ٹھان لیتا ہے تو وہ صرف اسے یہ کہتا ہے کن فیکون، تو وہ جب وہ کہتا ہے ہو جا تو بس وہ ہو جاتی ہے، اس کا اشارہ ہی کافی ہے۔ کیا آپ نے انہیں دیکھا جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ وہ کہاں پھیر دیے جاتے ہیں؟ جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا، اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے پاس بھیجا، بس انہیں ابھی ابھی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ یعنی یہ جو انکار کر رہے ہیں نبیوں کا بھی اور کتابوں کا بھی، تو انہیں حقیقت پتہ چل جائے گی جب ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی۔ ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے جائیں گے، بھاری زنجیریں ہوں گی، اور یہ گھسیٹے جائیں گے۔ اب وہاں کی زنجیروں کا حال دنیا کی زنجیروں جیسا تو نہیں ہوگا نا، وہاں کی زنجیریں بھی اور ہی طرح کی ہوں گی۔ اب اس لیے نہیں کہ یہ اللہ سے بھاگ سکیں گے، یعنی بھاگ کے کہیں جائیں گے۔ دنیا میں تو کیا ہوتا ہے لوگوں کو زنجیریں باندھی جاتی کہ بھاگ کے کہیں نہ چلے جائیں، آخرت میں اللہ سے تو نہیں بھاگ سکتے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ زنجیریں اس لیے ڈالی جائیں گی کہ جب یہ جہنم میں ڈالیں گے نا، اس کے شعلے جو ہیں وہ اتنے اوپر ان کو اٹھا کر لے کے آئیں گے کہ قریب ہے کہ نکل جائیں، وہ زنجیریں نیچے تہ تک بندھی ہوئی ہوں گی، وہ دوبارہ ان کو نیچے گرا دیں گے، یعنی اس کے وزن سے یہ واپس نیچے آ کے گریں گے، کھولتے ہوئے پانی میں اور جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ یہ ان کا عذاب ہے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ بلاؤ ان کو۔ اللہ کے سوا جو اللہ کے سوا تھے وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے بہک گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں پکارتے تھے۔ اللہ کافروں کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے سے بیزار ہو جائیں گے۔ یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین میں ناحق پھولے نہیں سماتے تھے اور بیجا اتراتے پھرتے تھے، یعنی اللہ کو نہیں مانتے تھے اور حق نہ مان کر پھر اتراتے پھرتے تھے کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے۔ اب آؤ جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے ان دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ کتنی ہی بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ آج دیکھیں بار بار تکبر پہ بات ہو رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ تکبر کا انجام بتا رہے ہیں، بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کبر جو ہے نا، تکبر کس قدر بری بیماری ہے۔
تو اللہ سے دعاؤں میں مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں رائی برابر بھی کبر جو ہے وہ پیدا نہ ہونے دے، کبھی آئے بھی تو، کیونکہ جب ریگولر دعا مانگے نا تو اللہ تعالیٰ انسان کو عاجزی کی بھی توفیق دے دیتے ہیں، انسان ہمبل ہو جاتا ہے. تو یہ مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچا لے، کبر سے بچا لے. فرمایا آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ قطعاً سچا ہے. انہیں ہم نے جو جو وعدے دے رکھے ہیں ان میں سے کچھ ہم آپ کو دکھائیں یا آپ کو پہلے ہی وفات دے دیں، ان کا لوٹایا جانا تو ہماری طرف ہے. یعنی اگر ہم آپ کی زندگی میں ان کو عذاب دے دیں تب بھی ہم دے سکتے ہیں، اس پہ قادر ہیں. یا پھر اگر آپ کو فوت کر لے، آپ کی زندگی مکمل ہو جائے، اس کے بعد انہیں پکڑ لے تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، ہم پوری طرح قادر ہیں. یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے. یعنی کتنے ایسے نبی ہیں جن کا تذکرہ کتاب میں نہیں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں کیا گیا، لیکن وہ حقیقتاً آئے تھے. بہت سارے اللہ تعالیٰ نے ہر دنیا کے ہر خطے میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں نبی نہیں آیا. پھر فرمایا اور کسی رسول کی مجال نہ تھی کہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لا سکے، پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا تو حق کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا. یعنی نبی کے اختیار میں نہیں ہے معجزے لانا، کیا یعنی یہ نبیوں سے مانگتے ہیں معجزے، یہ اللہ پر ایمان لے آئیں تو یہ اس کے بغیر، معجزے کے بغیر ایمان لے آئیں. اللہ تعالیٰ یعنی کیا کہا، اللہ کی اجازت کے بغیر یہ معجزے نہیں لا سکتے، جس وقت اللہ کا حکم آئے گا تو حق کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا. یعنی یا تو ان کی موت آ جائے گی، معجزہ دکھا دیا جائے گا، یا قیامت آ جائے گی. اور جب قیامت آئے گی اس جگہ اہل باطل خسارے میں ہی رہ جائیں گے. یعنی یہ جو معجزوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ خسارے میں مبتلا ہوں گے. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے، کیٹلز جو مویشی جو ہیں جن سے فائدے اٹھائے جاتے ہیں. سارے جانور چوپائے یعنی چار پاؤں والے ہیں، لیکن ان میں وہ مویشی جن سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے نا، انعام بیسیکلی ان سے مراد ہے، جن پر تم سوار ہوتے ہو، اور بعض کو تو تم کھاتے بھی ہو، یعنی ان سے فائدہ ہر طرح حاصل کرتے ہو. اور بھی تمہارے لیے ان میں سے بہت سے فائدے ہیں تاکہ تم اپنی سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کو ان پر سواری کر کے حاصل کر لو. یعنی کبھی گھوڑے پر، کبھی اونٹ پر، ایسی سواریاں ہوتی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تم ان پر سواری کر کے جاؤ، اور جو تمہارے منزل جس جگہ جا کر جو کام تم کرنا چاہتے ہو وہ کر لو. یہ بھی تمہارا فائدہ، یہ بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی. اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر سوار کرائے جاتے ہو، یعنی تم ہوتے نہیں ہو، تمہیں سوار کرایا جاتا ہے. یعنی تمہارے لیے اس نعمت کا بندوبست کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا جا رہا ہے، بس تم اللہ کی کن کن نشانیوں سے انکار کرتے رہو گے، کن کن چیزوں کا انکار کرو گے، کیوں نہیں مانتے. یعنی ایک ایک بات، ایک ایک نشانی ہم دیکھیں، کتنے پاروں سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر ہمیں اپنی نعمتیں بتائی ہیں، وہ نعمتیں جو ہم نے کبھی غور فکر بھی نہیں کیا تھا. تو قرآن میں آ گئی غور و فکر کرنے کے لیے کہ عقل والے غور کریں. تو کیا کہا تم پھر بھی انکار کرتے ہو، کن کن چیزوں کا انکار کرو گے، کیسے اس کا انکار کرو گے. کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنے سے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا، جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے، قوت میں سخت تھے، اور زمین میں انہوں نے بہت ساری یادگاریں چھوڑ رکھی تھیں. ان کے کیے ہوئے کاموں نے انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دیا. یعنی انہوں نے جو ظلم کیا تھا اس کی وجہ سے ان کی قوت ان کے کام نہیں آئی. تو دیکھیے طاقت اگر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں، اس کو اللہ کے لیے، اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا جائے تو وہ ہے، وہ اختیار جو ہے آخرت میں اجر کا جو ہے سلسلہ بن جاتا ہے، اجر کا باعث بن جاتا ہے. تو دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ جو ساری چیزیں انسان کو دیتے ہیں نا، چاہے وہ اختیار ہو، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے انسان کو کسی قسم کی قوت دی ہو، تو اگر وہ ایک نعمت ہے، اگر وہ اس سے اپنی آخرت بنا لیتا ہے تو اس کو فائدہ ملے گا، ورنہ یہ ساری چیزیں یہیں دھری کی دھری رہ جانے والی ہیں. علم دیا ہے، اگر آخرت کے لیے استعمال کر لیا، لوگوں کو آخرت سے جوڑ دیا تو فائدہ ہوگا. مال دیا ہے تو اگر اس کے ذریعے صدقہ کر دیا تو آخرت میں فائدہ ہوگا، ورنہ کیا ہوتا ہے، جیسے انسان مرتا ہے تو اس مال کے بٹوارے شروع ہو جاتے ہیں اور اس پر آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جانے والی ہیں، اور پچھلے لوگوں کی بھی ایسے ہی رہ گئیں. فرمایا پس جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ اپنے پاس کے علم پر اترانے لگے. وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمارے پاس بڑی نالج ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہم تو خود اتنے قوت والے، تم کیا ہمیں بتانے آ گئے ہو. بالآخر جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان پر آ پڑا. پس ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے اللہ واحد پر ہم ایمان لے آئے، اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب کا انکار کر دیا. لیکن ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد کہ ایمان نے انہیں فائدہ نہیں دیا. یعنی جب عذاب آیا کرتا تھا تو ساری قومیں ایک دم سے جو ہوتی تھی، جب مصیبت آتی ہے، دیکھیں نا زلزلہ آتا ہے تو ہم جہاں مرضی جس بھی انسان غفلت میں بیٹھا ہو نا، فوراً کلمہ پڑھنا شروع ہو ہی جاتا ہے نا، اس کو لگتا ہے کہ اب کوئی تباہی نہ آ جائے مجھ پر. تو جب عذاب واقعی ان قوموں پہ آتے تھے تو فوراً وہ کیا کرتے تھے، کہتے تھے ہم ایمان لے آئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جب عذاب دیکھ لیا تو اب کوئی فائدہ نہیں، اب مہلت نہیں ملے گی. یہ سنت الہی ہے جو اس کے بندوں میں چلی آتی ہے، اللہ کا طریقہ ہے. پہلے اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، پھر جب موقع ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انسان کو توفیق نہیں دیتے، اس کے بعد اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور اس جگہ کافر خراب اور خستہ ہو گئے.
सूरत हामीम सजदा शुरू होती है, मक्की सूरत है, 54 यानी 54 आयात हैं और 6 रुकू हैं, 6 जो है इसमें है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है। फरमाया हामीम हरूफ मुक़त्तात हैं और इनका मफ़हूम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही बेहतर जानते हैं। तंजील मिनर रहमानिर रहीम, ये उतारी हुई है यानी ये किताब बहुत मेहरबान और बहुत रहम करने वाले की तरफ से, यानी अल्लाह ने उतारी है जो अर रहमान भी है और अर रहीम भी है। फरमाया ये ऐसी किताब है जिसकी आयात की वाज़ेह तफ़सील जिसमें वाज़ेह तफ़सील बयान की गई है, इस हाल में कि कुरान अरबी ज़बान में है, उस कौम के लिए जो जानती है, यानी उस कौम की तरफ भेजा गया अरबी ज़बान में जो अरबी जानती है। तो देखिए उन अरबियों ने, जबकि वो ज़बान जानते भी थे, क्या किया था इस किताब के साथ? फ़ौरन तकज़ीब कर दी थी। हालाँकि हक़ उनको, लैंग्वेज बैरियर नहीं था उनका कोई। उन्हें हक़ समझ में आ रहा था। आज तो हमें मुशक्कत करनी पड़ती है ना, पहले अरबी का तर्जुमा करेंगे, हम अजमी लोग हैं। तो क्या है, तर्जुमा करेंगे फिर हमें हक समझ में आता है कि अच्छा अल्लाह ताला ने कलाम में ये बात की। उन पर डायरेक्ट एक तो आयत उनके सामने नाजिल होती थी, उनके दरमियान नबी भी मौजूद थे और उस ज़बान में नाजिल हो रही थी जिसको वो जानते थे। तो क्या कहा, फिर भी उन्होंने नहीं मान कर दिए। यानी जब इंसान की अकल पर पर्दा पड़ता है तो हक कितने भी दलाइल के साथ आ जाए वो उसे कबूल नहीं करता। तकब्बुर की वजह से उन्होंने कबूल नहीं किया। फरमाया खुशखबरी सुनाने वाले और डर सुनाने वाले भी, फिर भी उनमें से अक्सर लोगों ने मुंह फेर लिया और वो सुनते ही नहीं हैं। और उन्होंने कहा, तुम जिसकी तरफ हमें बुला रहे हो, हमारे दिल तो उसमें उससे पर्दे में है, यानी हम नहीं सुन सकते। हमारे दिल पर्दे में है, यानी हम तुम्हारी तौहीद की बातों को नहीं समझ सकेंगे। ये भी उनका तकब्बुर था। वो कहते थे हमारे दिलों पे पर्दा पड़ा हुआ है, गिलाफ है, तुम जो भी बताओगे अंदर नहीं जाएगा, और हमारे कानों में गिरानी है, और हम में और तुम में एक हिजाब है। अच्छा, तुम अपना काम किए जाओ और यकीनन हम भी करने वाले हैं। यानी तुम अपने काम से काम रखो और हमें अपने काम से काम रखने दो। आप कह दीजिए कि मैं तो तुम ही जैसा इंसान हूँ, मुझ पर वही नाज़िल की जाती है कि तुम सबका माबूद एक अल्लाह है। सो तुम उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाओ और उससे गुनाहों की माफ़ी माँगो, और उन मुशरिकों के लिए तो बड़ी ही भारी खराबी है। किन मुशरिकों के लिए? शिर्क करने वालों के लिए। इसके अलावा जो ज़कात नहीं देते, यानी क्या कहा, उनके लिए आखिरत में बड़ी भारी खराबी है। जो ज़कात ना दें, अल्लाह ताला ने देखिए ख़ास तौर पे ज़िक्र कर दिया कि जो ज़कात नहीं देगा उसके लिए आखिरत में खराबी है, अज़ाब भी है। बताया जाता है ना हदीस में भी और कुरान में भी कि उसी माल को, उसी कंज को जो है तपा तपा कर इंसान के साथ ऊपर लगाया जाएगा और उसके गले में वो अजदहे की सूरत में वो माल जो है ना वो लटक जाएगा और अंधा अजदहा होगा, यानी अंधे सांप की सूरत में। फरमाया जो ज़कात नहीं देते और आखिरत के भी इनकारी ही रहते हैं। बेशक जो लोग ईमान लाएं और अच्छे काम करें उनके लिए ना खत्म होने वाला अजर है, यानी वो खत्म ही नहीं होंगी वो नेमतें, ना वो जन्नतें। आप कह दीजिए कि तुम अगर अल्लाह का इनकार, क्या तुम उस अल्लाह का इनकार करते हो और तुम उसके साथ शरीक मुकर्रर करते हो जिसने 2 दिन में जमीन पैदा कर दी और तुम्हारे सारे जहानों का परवरदिगार भी वो ही है। यानी तुम अपने रब का इनकार करते हो जिसने 2 दिनों में जमीन को पैदा कर दिया। यानी देखें, कुरान मजीद में मुतादिद मकामात पर जिक्र आया है कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में जो है आसमान और जमीन को पैदा किया है। तो इसके अलावा जो है ना, दिन जमीन जो है वो 2 दिनों में बनाई गई है। ठीक है, जमीन को जो बनाने का टाइम था, जमीन और आसमान को मुकम्मल किया गया था ना, तो जमीन को 2 दिनों में बनाया गया था। और ये अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद में भी इसके बारे में तज़किरा कर दिया है। और मुख्तलिफ जो दिन है ना, हफ्ते के जो 6 दिन है, अल्लाह ताला ने जैसे बुध के दिन जो है नूर को पैदा किया, इस तरीके से हमें अहादीस के जरिए तफसील मिलती है। दरख्तों को एक दिन पैदा किया, इस तरीके से दिनों में जो है सारी जो चीज़ें हैं पैदा भी की गई। फिर अल्लाह ताला ने जब ज़मीन को पैदा कर दिया तो पहले तो वो ऐसे ही बंजर थी, फिर अल्लाह ताला ने इसमें दरख्त भी उगाए, फिर इसके अंदर जो है दूसरे खजाने भी रखे जिसको इंसान निकालता है और इस्तेमाल करता है। फिर फरमाया और उसने ज़मीन में उसके ऊपर से पहाड़ गाड़ दिए, यानी जब ज़मीन बना दी तो उसको स्टेबल रखने के लिए उस पर फिर पहाड़ गाड़ दिए और उसमें बरकत रख दी। अब इस ज़मीन में कितनी बरकत है ना, कि जब इंसान इसमें फसल उगाता है, बीज बोता है, तो उसमें से क्या होता है, उसके लिए गल्ला निकलता है, नबातात खाने-पीने की चीज़ें निकलती हैं। फिर जब ज़मीनों को खोदता है, तो कहीं गैस निकलती है जिससे फ़ायदा उठाता है। फिर कहीं खज़ाने सोने-चांदी निकलते हैं, ज़ेवरात निकलते हैं, लोहा निकलता है जिनसे चीज़ें बनाता है। ज़मीन में ये दरख्त हैं जिनसे लकड़ी बनाता है। तो देखिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, सीमेंट और पत्थर है जिनसे घर बनाता है, गारा। तो इस ज़मीन में अल्लाह ताला ने बरकत रख दी इंसान के लिए, ज़मीन से ही निकाला, ज़मीन को बनाने के बाद फिर उसमें इसके लिए बरकत भी रख दी। फिर सिर्फ़ 4 दिन में ज़रूरतमंदों के लिए यकसा तौर पर
پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، یعنی باقی کام 2 دن میں زمین بنائی، 4 دن میں اللہ تعالیٰ نے یہ برکت کے سارے سامان بنائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، پھر فرمایا وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، یعنی وہ ایک سالڈ اسٹیٹ میں نہیں تھا، وہ دھواں سا تھا۔ بس اسے اور زمین سے کہا کہ تم دونوں خوشی سے آ جاؤ یا ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا کہ ہم بخوشی حاضر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، میری ہی بات ماننی ہوگی، خوشی سے مانو یا ناخوشی سے۔ تو انہوں نے کیا کہا، ہم خوشی سے مانیں گے۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بڑا لوڈ ہوگا، ہم روز انسان کے لیے کام کریں گے، روز اسے فائدے دیں گے، روز سورج یہ کہا کہ میں روز نکلا کروں گا۔ انہوں نے کہا ہم خوشی سے یہ کام کریں گے جو آپ ہمیں ذمہ داری دے رہے ہیں۔ بس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب وہی بھیج دی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں ساتوں آسمان بنا دیے۔ ان کی کیفیت کیا ہے، ان کی زمین کیسی ہے، یہ ساری چیزیں ہم نہیں جانتے۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ 2 دن میں بنا دیے، اور ہر آسمان کے اندر کیا معاملات ہونے ہیں اللہ نے یہ بھی وہی بھیج دی۔ اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی۔ یہ تدبیر اللہ غالب اور دانا کی ہے۔ اب بھی یہ روگرداں ہو تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک سے ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں اور سمودیوں کے کڑک کی ہوگی، یعنی ان بجلیوں سے ڈراتا ہوں جنہوں نے عذاب میں پکڑ لیا تھا عادیوں اور سمودیوں کو۔ ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا، ایک عام انسان کو کیوں بھیجا؟ فرشتے آتے تو ہم اس کی بات مانتے۔ ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل منکر ہیں۔ اب عاد نے تو بلا وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے ہم سے زوراور کون ہے، یعنی ہم اتنے بڑے بڑے ہیں، اتنے اونچے ہیں، بہت، یعنی 60-70 ہاتھ لمبے تھے، 60-70 فٹ لمبے ہوا کرتے تھے وہ۔ تو کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بھی زیادہ زوراور ہے؟ یعنی یہ خالق سے اکڑ رہے ہیں، خالق تو ان سے زیادہ، دیکھیں خالق زیادہ طاقتور ہوگا یا مخلوق؟ تو کیا کہا، یہ تو اللہ تعالیٰ تو ان سے بھی زیادہ زوراور ہے، وہ تو انہیں پکڑ سکتا ہے، اور وہ آخر دن تک ہی ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، یعنی تکبر میں ہی لگے رہے۔ بالآخر ہم نے ان پر ایک تند و تیز آندھی منحوس دنوں میں بھیجی کہ انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کا مزہ چکھا دیں۔ نحسات منحوس دن تھے، وہ دن جن میں اللہ کا عذاب آتا ہے نا، وہ سارے دن منحوس دن شمار کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت زمین پر اللہ کی رحمت نہیں اتر رہی ہوتی، اس حصے میں کا عذاب اتر رہا ہوتا ہے، اللہ کا غضب، اللہ کی جو ہے نا قہر برس رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ نحسات تھے وہ دن، اور کہا جاتا ہے کہ 7 راتیں اور 8 دن یہ آندھی سخت مسلسل چلی تھی، اور گرد و غبار ہر چیز جو ہے نا اڑ کر رہ گئی تھی۔ اور انہوں نے کہا تھا ہم بڑے زور آور ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا، انہوں نے اپنے آپ کو، یہ تو 60-60 70-70 ہاتھ لمبے لوگ تھے، انہوں نے آدھا آدھا اپنے آپ کو زمین میں گاڑ لیا تھا، یعنی اتنے بڑے گہرے گڑھے کھودے۔ جب ان کے نبی نے کہا نا کہ اب عذاب آنے لگا ہے تم پہ، تو انہوں نے کہا ہم بچ جائیں گے، ہم بہت بڑے ہیں، ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے آپ کو آدھا آدھا زمین میں گاڑ لیا تھا کہ آندھی تو ہمیں اڑا بھی نہیں سکتی، اور اللہ کی بھیجی ہوئی آندھی تھی، اللہ کا بھیجا ہوا عذاب تھا۔ تو اس عذاب نے ان کو ایسے آپس میں پٹخ کے اڑا کے رکھا کہ ان کے بھیجے تک باہر آ گئے، ایسے تھے جیسے کھجور کے درخت جو ہوتے ہیں نا طوفان کے بعد، دیکھیں کیسے پڑے ہوتے ہیں بکھرے ہوئے، تو اس طریقے سے تھے۔ جب شدید آندیاں آتی ہیں تو ہم جاتے ہیں نا باہر نکلیں، بعد میں تو دیکھتے ہیں کہیں کوئی درخت گرا ہوا ہے، کہیں کوئی، ایسے ہی ان کے حال ہو گئے تھے۔ تو فرمایا یقین مانو کہ آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوائی والا ہے، اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے، یعنی دنیا میں تو اس محض ایک عذاب سے پکڑا گیا، آخرت میں تو ہمیشگی کی سزا ہے۔ رہے سمود تو ہم نے ان کی بھی رہنمائی کی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ہی ترجیح دی، یعنی سنا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، جس بنا پر انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کے کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا۔ ہاں ایمان والوں اور پارساؤں کو ہم نے بال بال بچا لیا، یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر عذاب میں بچا لیا تھا۔ جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے، ان سب کو وہاں جمع کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اللہ کے دشمن، اللہ نے ان کے لیے کیا لقب لیا ہے، اللہ کے دشمن، اللہ کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، تو یہ اللہ کے دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمن کنسیڈر کیا ہے۔ یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے، ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی، یعنی جہنم میں ڈالنے سے پہلے مکمل انصاف کیا جائے گا، جھوٹ نہیں بول سکیں گے، ان کے اعضاء گواہی دیں گے، ان کی سکن تک بولے گی، سکن، کیونکہ دیکھیں جب انسان کسی بھی ایسے گناہ میں پڑتا ہے، سکن سب سے پہلے، جو اگر کسی زنا میں پڑتا ہے سکن سب سے پہلے ان ٹچ ہوتی ہے نا، تو ہر چیز جو ہے نا ان کی کھال تک گواہی دے گی،
اور پھر ان کے ہاتھ اور ان کی آنکھیں بھی گواہی دیں گی۔ یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ یعنی پوچھیں گے تم تو ہماری تھی، یعنی ہماری ہو کے تم نے ہمارے خلاف گواہی دی۔ وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے۔ اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اسی رب نے ہمیں، یعنی وہ سکن بھی اعتراف کر لے گی بندگی کا۔ ایک انسان جو ہے نا اس کا نفس اعتراف نہیں کرتا، وہ کہے گی اللہ نے ہی مجھے اذن دیا ہے، اور تم اپنی بدعمالیاں اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی، کہ یعنی تم سوچتے تھے تم بچ جاؤ گے، تم چھپ چھپ کے یہ کام کیا کرتے تھے، تو سوچتے تھے بچ جاؤ گے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن تمہیں کیا پتا تھا کہ تمہاری یہ اعضاء ہی تمہارے خلاف حجت بن جائیں گے۔ ہاں تم یہ سمجھتے رہے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے، یعنی اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے جو تم چھپ کر گناہ کرتے ہو۔ تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا، اور بالآخر تم ضیاء کاروں میں ہو گئے۔ یعنی ہر گناہ کرنے والا جب سمجھتا ہے نا کہ اللہ دیکھ ہی نہیں رہا، یہی سوچ کے کرتا ہے نا، چوری کرنے والا رات کے اندھیروں میں چوری کرتا ہے، یعنی آتا ہے لوگوں کے گھروں میں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، لیکن وہ اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا۔ زنا کرنے والا چھپ کر کمروں میں تالے لگا کر بند کر کے زنا کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس وقت تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں تمہاری اس بدگمانی نے تمہیں مار دیا کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تم یہی سوچ کر گناہ کرتے رہے کہ تم پکڑے نہیں جاؤ گے، اور آخر تم پکڑے گئے۔ اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر یہ معافی چاہیں تو بھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے تھے۔ ہم نشین سے مراد یہ ہے کہ برا شیطان، جب انسان برائی کرتا ہے نا تو شیطان اس کا ساتھی بنتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو بہکاتا چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں برے لوگ بھی جو انسان کے ساتھی اس کی بیڈ کمپنی ہوتی ہے نا، وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ ہاں یہ کام تو بڑا اچھا، چلو آپ مل کے کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا، ایسے ہم نشین تھے، انہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے تھے۔ اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کی گزر چکی ہیں۔ یقیناً وہ ضیاء کار ثابت ہوئی، یعنی وہ لوگ بھی ضائع ہو گئے اور ان کے عمل بھی۔ اور کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی مت اور بےہودہ گوئی کرو، کیا عجب کہ تم غالب آ جاؤ۔ یعنی کافر کیا کرتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرتے تھے کسی مجمع میں، کسی جگہ پر، تو وہ کیا کہتے تھے، سنو مت، اور کیا کرو اس وقت نا زور زور سے سیٹیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ۔ بعض لاحول حدیث، یعنی ایک شخص تھا جو گانے بجانے کی اور لونڈیاں عورتیں خرید کر لے آیا تھا اور وہ میوزک بجانا شروع کر دیتا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو دعوت کا کام کیا کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ سنو مت، ایسا کرو کہ اس وقت سیٹیاں بجاؤ، اتنا شور کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دب جائے۔ بس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے۔ یہ بھی اللہ کے دشمن ہے جو اللہ کے نبی کے دشمن ہے، اللہ کی کتاب کے دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دشمن کہا ہے۔ ان کی سزا کیا ہے؟ دوزخ کی آگ ہے جس میں ہمیشگی کا ان کا گھر ہے، یہ بدلہ ہے ہماری آیات سے انکار کرنے والوں کا۔ اور کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں جنوں انسانوں کے وہ گروہ دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یعنی وہ شیطان دکھا اللہ تعالیٰ جو ہمیں بہکاتا تھا، اور شیطان کے وہ چیلے اور وہ لوگ بھی دکھا، یعنی آج ہم انہیں اپنے پیروں کے نیچے رون دیں، آج ہم ان کو ان سے بدلہ لیں جنہوں نے ہمیں بہکا دیا تھا، آج ہم انہیں اپنے قدموں تلے رون دیں تاکہ وہ سب جہنم میں سب سے نیچے چلے جائیں۔ یعنی غصے میں انسان ہوگا نا، خود دیکھیں بہکتا رہا، شیطان تو وسوسہ ڈالتا ہے نا، ہاتھ پکڑ کے گناہ نہیں کرواتا جیسے کہ پہلی بات، لیکن اس دن کیا ہوگا، انسان بلیم گیم کھیلے گا نا، یا اللہ وہ دکھاتے جس نے ہمیں بہکایا تھا، آج ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، وہ اس دن اتنے غصے میں بپھرے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا واقعی جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، یعنی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اتنی خوبصورت آیت ہے۔ کیا کہا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، اور پھر اس پر جم گئے، ثابت قدم ہو گئے کہ میرا رب اللہ ہی ہے، میں نے مانگنا اس سے، میں نے اس کے آگے جھکنا، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نمازیں، میرے سجدے، میرا دینا، میرا لینا، میری محبت کرنا، میرا بغض رکھنا، سب کچھ میرے رب کے لیے ہے۔ جب جم گئے اس پر تو پھر اس کے بعد ان پر فرشتے اترتے ہیں، یعنی ایسے کام کرنے، کیونکہ اس پر استقامت کے ساتھ جم جانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ زمانی کلامی نہیں، مومن کی زندگی گزر جاتی ہے، مومن کو کی محنت لگتی ہے، وہ قربانیاں کرتا ہے، صبر کرتا ہے اس ایک کلمے پر استقامت کے لیے۔ تو کیا کہا، جب جو جم جاتا ہے نا، ثم استقاموا، تو پھر ان پر فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے کیا اترتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم پر کوئی اندیشہ اور کوئی غم نہیں ہے، یعنی تم اب ڈرو مت،
تم نے دنیا میں صبر کر لیا، تم نے اللہ کی خاطر قربانی کی، تم مکمل فرما بردار رہے، اب تم ڈرو مت، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ فرشتے انہیں کہیں گے جنت کی بشارتیں سن لو۔ اب یہ فرشتے اس وقت بھی آتے ہیں نا جب مومن کی روح قبض کی جا رہی ہوتی، تب بھی تو کہتے ہیں نا یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ مطمئنہ کب اس کو ملتی ہے؟ جب وہ ساری زندگی اپنے رب کی رضا میں گزار دیتا ہے۔ تو ان پہ فرشتے اترتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تم نہیں ڈرو، تم دنیا میں تم نے اللہ کی خاطر بہت قربانیاں کی ہیں، اب جنت کی بشارتیں سن لو، اب تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملنے والی ہے جس کا تم وعدہ کیے گئے تھے۔ تمہاری دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھی تھے، یعنی ہم دنیا میں بھی تم جب نیک کام کرتے تھے، ہم تمہارے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے تھے، اللہ سے تمہاری سفارش بھی کرتے تھے، تمہارے رفیق بھی تھے، تمہارے ساتھی بھی تھے، اور ہم آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ یعنی فرشتوں کی کمپنی کوئی معمولی چیز ہے؟ فرشتوں کی دعائیں کوئی معمولی چیز ہے؟ فرشتوں کا ہمارے لیے ویل وشر ہونا کوئی معمولی چیز ہے؟ تو فرشتے اتریں گے اور کتنے اچھے طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ بہیو کریں گے اور کہیں گے جس چیز کو تمہارا دل چاہے اور جو کچھ تم مانگ سکتے ہو سب کچھ تمہارے لیے، یعنی جو تم مانگنا چاہو، جو تم مانگ سکتے ہو، تمہاری سوچ ہے نا، جو جو مانگو گے تمہیں ملے گا۔ کتنی خوشخبریاں ہیں، کس کے لیے؟ جو کلمہ لا الہ الا اللہ پر استقامت اختیار کر لے، جو جم جائے، جو کہے میرا رب اللہ ہے، اللہ ربی رضیت باللہ رب، رضیت باللہ ربا، یعنی میرے پر کوئی مشکل آئی ہے تو میرے رب کی نے بھیجی ہے، میں اس میں بھی راضی ہوں، مجھ پر جو انعام آیا ہے تو میرے رب نے بھیجا ہے، میں اس پر بھی شکر گزار ہوں، صبر ہے، شکر ہے، بغیر شرک کے زندگی گزارنی ہے، اخلاص ہے اور اپنے رب کی اطاعت ہے، تو پھر ان کے لیے یہ خوشخبریاں ہیں۔ فرمایا غفور الرحیم، معبود کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی ہے، یعنی وہ پھر ایسی میزبانی کرے گا، بندہ جب اس کو راضی کر کے پہنچے گا نا تو اس کے بعد خالق کا راضی کرنا دیکھیں کہ انسان کی حسرتیں ختم ہو جائیں گی کہ اسے یہ بھی ملتا، لیکن نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، انسان کی آرزویں ختم ہو جائیں گی لیکن نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ فرمایا اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وہ زیادہ شخص اچھا ہے، وہ مومن، وہ کیا کرے؟ لوگوں کو بھی بات کی بھلائی کی تعلیم دے، خود بھی نیک کام کرے اور کیا کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں اللہ کا فرما بردار ہوں، میں نے صرف اللہ کی بات ماننی ہے۔ فرمایا نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، ایک جیسے نہیں ہو سکتے، نہ نیک اور بد برابر ہو سکتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، یعنی برائی کو بھلائی سے دور کر دو، پھر پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا دوست، دلی دوست۔ اب برائی کو بھلائی سے دفع کرنے میں تو دیکھیں دشمن کے ساتھ بڑی ہمت چاہیے نا، بڑے صبر کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر تم ایسا کرو گے نا تو تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ یعنی اگر فرض کریں کوئی ہمارے سامنے ایسا معاملہ رکھ رہا ہے، ہمارے سامنے بد کلامی کر رہا ہے، ہمیں بلیم کر رہا ہے، تو کیا کہا؟ برائی کو بھلائی سے، کہ تم بدلے میں کیا کرو؟ تم اسے برا بھلا نہ کہنا شروع کر دو، اس سے پیار سے بات کرو، اس پر سلامتی بھیج دو، اس کے ساتھ جو حسن سلوک کر سکتے ہو وہ کرو۔ تو جب انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ بتا دیا کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا گہرا دلی دوست بن جائے گا۔ یعنی نیکی کبھی خالی نہیں جاتی اور نیکی کا کام کبھی خالی نہیں جاتا اور اس کا اجر بھی خالی نہیں جاتا کہ وہ تمہارا دلی دوست بنے گا، اور یہ بات ان کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں۔ مشکل کام ہے نا۔ اب ہم دیکھیں ہمارے اگر کہیں رشتہ داروں میں کبھی دوستوں میں کوئی ہمارے سے ایسی بات کر جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ملنا ہی نہیں ہے، ایسے کہتے ہیں نا، اب تو بات ہی نہیں کرنی، اب تو تم سے بات ہی نہیں کروں گی کبھی۔ تو کیا ہے یہاں پر کہ یہ بات کہ اس کو اچھے طریقے سے دور کر دو، یعنی بد کلامی نہ کرو، احسان سے کیا کرو؟ اس چیز کو دور کر دو، خاموش ہو جاؤ۔ خاموش ہونا صبر کی بات ہے نا۔ لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ تم خاموش ہو گئے تو تم کمزور ہو، تم تو بدلہ تمہاری طاقت ہی نہیں، وہ اور اکڑ جائیں گے، لیکن تم صبر کر لو کیونکہ یہ تو ہمت کے کاموں میں سے، تم بھلائی سے دور دیکھیں، بہت اس وقت اچھی بات نہ بھی کر سکے نا، بعض اوقات ایسا دل دکھایا ہوتا ہے کہ اس وقت انسان ایسا نہیں کر سکتا کہ فوراً اٹھ جا کے اس کو گلے لگا دے، تو کیا کرے؟ خاموش ہو جائے۔ یہ بھی تو ایک بھلائی ہے نا کہ اس وقت اس کو بدلے کا جواب دینے کے بجائے خاموش ہو جائے، کیونکہ یہ صبر کا کام ہے، یہ بڑی عظیمت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخر کار وہ ہو سکتا ہے پھر وہ ریئلائز کر لے تمہاری اس خاموشی سے کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا تھا، پھر بھی اس نے مجھے برا بھلا نہیں کہا، پھر بھی اس نے مجھے جواب میں پلٹ کر کچھ نہیں کہا، تو وہ تمہارا دلی دوست بن جائے۔ تو یہ تو صبر کرنے والوں کے لیے ہے، یہ بات انہیں نصیب ہوتی ہے جو صبر کرے، اور اسے سوائے بڑے نصیب والے کوئی نہیں پا سکتا، یعنی سوائے جن کا نصیب بہت بڑا ہو۔ نصیب کس کا بڑا ہوگا؟ جو جنت میں جائے گا۔ تو یہ جنت میں جانے والے کاموں میں سے ہے صبر کرنا، لوگوں کی تکلیف دہ باتوں پر بھی صبر کرنا۔
اور برائی کو بھلائی سے دور کرنا۔ اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ سے پناہ مانگو۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ اب جب ایسا معاملہ پیش آئے گا نا تو شیطان تمہیں اکسائے گا دو برابر کا جواب، بلکہ ٹکر کا، اس سے تو اس سے آگے اس کو دو سناؤ، یعنی اس نے تمہیں ایک سنائی ہے، تم اسے دو سناؤ، اس نے تمہیں ایک لگائی، تم اسے 10 لگاؤ۔ کیا کہا؟ جب ایسی کوئی چیز آتی ہے نا اس فوری طور پر، کیونکہ صبر کرنے میں فوراً شیطان اکساتا ہے کہ نہیں، بدلہ لو، یہ تمہارا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، کہتا ہے نا کہ اجازت دی ہے لو، پھر اس میں انسان کو اس سے حق سے حد سے انسان کو آگے بڑھوا بھی دیتا ہے، انسان خود ظالم بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ تمہیں جب ایسا وسوسہ آئے تو شیطان سے پناہ مانگ لو، اللہ سے پناہ مانگو، شیطان مردود، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے۔ یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک عمل کا نقطہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس وقت پڑھا کرے، ومن ہمزہ ونفخہ ونفثہ، جب ایسا معاملہ پیش آ جائے جب صبر کرنا مشکل ہو رہا تو بار بار یہ پڑھتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جما دے ہمارے دل کو۔ فرمایا اور اس دن اور رات اور سورج اور چاند میں اور دن اور رات اور سورج اور چاند بھی اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو، یعنی یہ تو نشانیاں ہیں، یہ تو اس کی مخلوق ہیں، تم ان کو سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ پچھلی قوموں میں سورج پرست بھی بہت گزرے ہیں، ستارہ پرست بھی، آگ پرست بھی، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر تمہیں اس کی عبادت کرنی ہی ہے تو۔ پھر بھی اگر یہ کفر اور غرور کریں تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور وہ کسی وقت بھی نہیں اکتاتے، یعنی اگر یہ اللہ کی تسبیح نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کے پاس تو اتنے فرشتوں کی تعداد ہے جو اس کی دن رات تسبیح کرتے ہیں۔ اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دبی دبائی دیکھتے ہو، یعنی اللہ نے ہموار کر دی ہے، تمہارے لیے رہنے کے قابل بنا دیے ٹھکانے کے طور پر، پھر جب ہم اس پر می یعنی بارش برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے۔ یہی فلیٹ سی زمین کیا ہوتی ہے، اس پہ سبزہ نظر آتا ہے اور خوشحالی آنکھوں کے لیے بھی بہترین ہوتی ہے اور اس میں تمہارے لیے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ جس نے اسے زندہ کیا وہی یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات میں کج روی کرتے ہیں، یعنی ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، ان کی تکذیب کرتے ہیں، ان میں پروپیگنڈا کرتے، کوشش کرتے ہیں اس میں کوئی نقص نکالیں، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ بتاؤ تو جو آگ میں ڈالا جائے وہ زیادہ اچھا ہے یا مومن، یا وہ یا وہ جو امن امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا؟ یعنی جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، اس میں ٹیڑھ تلاش کرتا ہے، اس میں کجی تلاش کرتا ہے، ریڈیکل کرتا ہے، یا پھر اس میں ایسی چیزیں تلاش کرتا ہے اس میں تو یہ ہے، اس میں کوئی نقطے بحث کرتا ہے، تو کیا کہا نقطہ چینیاں کرنے والے تو جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو بتاؤ وہ اچھا ہے یا وہ انسان جو امن کے ساتھ سیدھا قیامت کے دن جو ہے، قیامت کے دن بھی امن میں رکھا جائے گا، وہ جو اللہ کی آیات پر ایمان لے آئے گا، کوئی کجروی نہیں اختیار کرے گا، وہ یہ کہے گا کہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ اور کہا جائے گا تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ تمہارا، اور کہا گیا کہ تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ تمہارا سب کیا کرایا وہ دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجود اس سے کفر کیا، یعنی ان کے پاس آ گیا کتاب، یعنی اہل کتاب علم والے، اب یہ کس کی بات ہو رہی؟ کتاب والوں کی نا، کہ جن کو ایک تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے ان دا فرسٹ پلیس جن کو کتاب کا پیغام دیا جا رہا تھا، اور پھر دوسری ان کی بھی بات ہو رہی ہے جن تک کتاب پہنچ گئی، تو جنہوں نے اس سے کفر کیا یعنی مانے ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں دیا، عمل ہی نہیں کیا، کتاب صرف رکھنے کے لیے اور اس کو یعنی احترام کے ساتھ اونچی رکھنے کے لیے تو نہیں ہے نا اونچی جگہ پہ، اس کے ساتھ کفر کیا ہے، اس سے اعراض کیا جائے، اسے مانا بھی نہ جائے، تو بے شک یہ بڑی باوقت کتاب ہے جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، یعنی لوگ مانے نہ مانے یہ اپنی اوتھینٹسٹی میں کیا ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، باطل اس کے پاس بھی نہیں آ سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والے خوبیوں والے اللہ کی طرف سے، یہ کسی معمولی شخص کا کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے جو حکمتوں والا رب ہے، خوبیوں والا رب ہے۔ فرمایا آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے بھی کہا گیا، یقیناً آپ کا رب معاف کرنے والا اور دردناک عذاب والا ہے۔ یعنی کیا کہا، پچھلے رسولوں نے بھی توحید کا پیغام دیا اور آپ سے بھی یہی کہا گیا کہ توحید کا پیغام دیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں اپنی صفات کا ذکر کر دیا، اللہ معاف کرنے والا بھی ہے اور شدید ترین سزا دینے والا بھی ہے، تو دونوں پہلوؤں پر نظر رکھی جائے۔ فرمایا اگر ہم اسے اجمی کو زبان کا قرآن بناتے تو وہ کہتے کہ اس کی آیات صاف صاف کیوں نہیں بیان کی گئی، یہ کتاب اجمی، کیا کہ کتاب اجمی اور آپ عربی رسول، یعنی اگر کتاب عربی زبان میں نازل نہ کرتے تو کیا ہوتا، پھر اس وقت بھی اعتراض کرتے، ان کی زبان میں اتار دیا یہ تب بھی نہیں مانتے، اور اگر اس وقت اتارا جاتا کسی اور زبان میں تو کہتے رسول عربی اور کتاب اجمی ہے، یہ کیا طریقہ ہے، یعنی اس وقت بھی نہ مانتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، یعنی
ہدایت بھی ہے، ان کو سیدھا راستہ بھی دکھاتی ہے، اور شفا ہے، سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور اس میں اس کی برکتیں ہیں کہ انسان جو ہے نا اس کو جسمانی بیماریوں سے بھی شفا مل جاتی ہے۔ اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بہرا پن اور بوجھ ہے، یہ ان پر اندھا پن ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بہت دور دراز جگہ سے پکارے جاتے ہیں، یعنی اگر کسی کو دور سے آواز اس کو نہیں پہنچتی نا، تو ان کے دل ایسے بند ہوئے پڑے ہیں، ان کی کانوں پر ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو جو حق کی آواز ہے نا سامنے سے بھی بتایا جاتا ہے، ان کو لگتا ہے کہیں دور سے آواز آ رہی ہے، انہیں سمجھ نہیں آتی۔ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، سو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ یہ لوگ تو اس سے شک میں اور بے چینی میں ہیں، یعنی کافر اور منافق ہمیشہ شک میں رہتا ہے کہ حق یہ ہے بھی کہ نہیں ہے، اور جو شخص نیک کام کرے گا تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہی کرے گا، اور جو برا کام کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی اگر انسان اچھا کام کرے گا تو بدلے میں جنت اسے ہی ملے گی، یعنی آخر میں بینیفٹ اس کو ہی ملنے والا ہے، اور جو برا کام کرے گا تو اصل میں پھر جہنم بھی اپنے لیے وہ خود ہی تیار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ یہاں ہمارا پارہ نمبر 24 جو ہے مکمل ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن میں آج جو پڑھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر اس کا صحیح فہم عطا کر دے، شرح صدر کر دے، ہمارے لیے ہمارے سینے کھول دے، ہمارے عمل میں ہمارے لیے آسان کر دے اس پر عمل کرنا۔ آج ہم نے جہنمیوں کا حال پڑھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اعلیٰ جنتوں کا کے لیے کام کرنے والا، جنت الفردوس کے لیے کام کرنے والا، اور پھر جنت الفردوس کے لیے کوشش کرنے والا اور اس میں ہی رہنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس جنت میں اپنا گھر ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے نیک کام کروائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو حق کے ساتھ سمجھنے والا اور اسے آگے پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اخلصنا لوجهك الكريم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔